راتوں کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. ان سے عمر فاروق اعظم. کون عمر فاروق اعظم؟ 7 سال پہلے دہلی کے سابق بھوتپورو چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا تھا اگر کسی کو پولیٹیکل میں آنے کا شوق ہے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے. سبحان اللہ یہ بات سبحان گاندھی اللہ، جی نے کیا بھی کہی کہنے، تھی. واہ واہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیجریوال جی ہوں یا گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سیاست میں آنے کا شوق ہے تو ان کی عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرے. انہوں نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا اے میرے بھائی راتوں کو آپ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر مسلمانوں کے پی ایم تھے، انسانیت کے علمبردار تھے. آپ نے کہا تھا میں راتوں کو چپل جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل اور جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. تو پوچھا تھا عمر فاروق اعظم نے میرے بھائی یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ تو بولے مجھے یہ تعلیم آمینہ کے لال نے دی. میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کی بات تو نہیں کروں گا، آپ سے کرتا ہوں. آپ کے بچے اور ہمارے بچے پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے زلفیں رکھیں آج ہندو اور مسلمانوں کی گلیوں سے اتنی تیز سے اپنی بائک کے سلنسر نکال کے چلتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قلعہ فتح کر رہے ہیں. ان بیوقوف ذہنیت کے مالکان کو پتہ نہیں کہ اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی بڑی آوازیں دینا. خلافت عثمانیہ کے چوتھے بادشاہ سلطان عبدالحمید گزرے ہیں، نام تو سنا ہوگا آپ نے. جی بے سلطان شک. عبدالحمید گزرے ہیں، بڑے بادشاہ گزرے تھے. ان کے دور میں ایک قانون بنا تھا ترکی میں، وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے دروازے پر پیلے رنگ کا پھول رکھا ہوا ملے تو اس بات کا الٹیمیٹم تھا کہ اس کے قریب سے گزرنے والے نہ زور سے ہنسیں اور نہ ہی زور سے بولیں. اس پیلے رنگ کے دروازے پر پھول رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بیمار موجود ہے. واہ واہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسے اسلام کہتے ہیں. سوچے سمجھے کسی ملک پہ اتنا لوڈ نہ بن جائے کہ آپ کا وجود ہی خطرے بن جائے. شراب خانوں کی دکانوں پر ہم نظر آئیں گے، اوریانیت کے اڈوں پہ ہم نظر آئیں گے، رشوت اور دلالی کے پیسوں سے ہندوستان کے پولیس ڈپارٹ والوں کے سر کا درد ہم بنیں گے. سکون ملے گا؟ آپ رحمت والے نبی کی رحمت امت ہیں. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں کسی بدعقیدے سے مطلب نہیں، ہمیں ان سے گفتگو کرنی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل سے باذن اللہ حضور کو علم غیب ہے. آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ کو یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، تیقن کے ساتھ بولیے گا کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے. عقیدہ ہے آپ کا کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو حضور جانتے ہیں. عقیدہ ہے؟ ذرا پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے. عقیدہ ہے؟ ہاں. جو یہ کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفیہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مچل کے تیرے بولیے اس سبحان نہ اللہ جاننے سبحان. کو بھی حضور جانتے. ہاں. آپ کا عقیدہ ہے. میں کسی وہابیہ دیابنا روافظ اور خروج شیعت کی بات نہیں کرتا، آپ سے اپنوں کی بات کرتا ہوں، اپنے نبی کی بات کر. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسے قرآن پڑھتے ہوئے کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. مجلس رسول میں 100 200 کلومیٹر دور سے آپ نے 500 روپے کی پیٹرول خرچ کر کے آئے ہیں. اس کا علم مفتی صاحب قبلہ کو، علماء کرام کو ہو کہ نہ ہو، حضور کو ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہی بولے بھائی. جی میرا عقیدہ ہے، ہاں بولیے حضور کو سبحان ہے اللہ کہ نہیں؟ یہ سبحان. تو 3000 بے شک کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضور تو حضور وہاں کی بھی جانتے خبر جانتے ہیں سبحان. جہاں پر لفظ خبر کا اطلاق ہماری ذہن کی جو میموری ہے وہ بھی کرنے کو تیار ہے. بے شک بے شک، کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی خبر جانتے ہیں. حضور کیا کیا جانتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اب میں آگے بتا دوں گا انشاءاللہ حضور کے جاننے کے بارے میں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک میرے دوست ہیں پروفیسر راؤ رضوان، لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا، بولے کہ آصف بھائی پوچھو صوفی صاحب قبلہ، صوفی سلطان میاں سے، الہ آباد میں رہتے ہیں، پوچھو اخلاق کسے کہتے ہیں. بچے کتنے ہمارے ہاں کے لاوبالی پن کے شکار ہو گئے، اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں، ان کے جوتے چپل پھینک دیتے ہیں، ان پر پتھر مانگتے ہیں. ہندو مسلمانوں کی عورتوں پر وہ تنقید کی نظریں ڈالتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ان کی طرف عیش و عشرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور اسے دیکھ رہے ہیں، واہ واہ میں ان سے سبحان اللہ مخاطب ہوں. سننا تھوڑی دیر کی بات ہے، ورنہ میں کہاں آپ سبحان کہاں. اللہ سبحان. میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں، سن لیں میری بات. میں ابھی آیا ہوں، مجھے صبح یہاں سے دیوگھر جا کے بمبئی جانا ہے. ڈھونڈو گے ہمیں کریا کریا، ملنے کو نہیں نایاب. حقیقت یہ میں یہ مصرع پڑھ سکتا ہوں، آج میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ کروڑہ سبحان. درجے کی اچھی باتیں اور لوگ کریں، لیکن اتنی سطحی گفتگو شاید کوئی کرے، بے شک اتنی سبحان عام اللہ سبحان. گفتگو شاید کوئی کرے جو آپ کے پلے پڑے.
انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پوچھو صوفی صاحب قبلہ سے اخلاق کسے کہتے ہیں. علماء کرام کے قدموں کے نیچے اگر یہ میری ٹوپی بغداد شریف کی نہیں ہوتی تو میں ان کے قدموں کے نیچے رکھتا سبحان اللہ سبحان تاکہ آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. علماء کرام بھی سنیں, طلباء کرام بھی سنیں, اور آپ بھی سنیں. جو میرے بھائی کھڑے ہیں سڑکوں پر, میں گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس جگہ نہ ہو تو ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں, نہیں جہاں پر کھڑے ہیں سڑکوں پہ وہ جو منڈیر بنے وہیں پر بیٹھ جائیں. گزارش کرتا ہوں آپ کرسیوں پر بیٹھ جائیں, آپ کے لیے اچھا انتظام کیا, ورنہ لوگ کیا کہیں گے پوری دنیا کے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والے بھاگل پور کے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک چادر بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, بڑا مشہور ہے آپ کے شہر کا وہ لباس کا کارخانہ, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے شہر کی عظمتوں پر بٹا لگے. بیٹھ جائیں سب لوگ محبت سے, اگر آپ کو آپ کی ذات پیاری ہے تو بیٹھ جائیں. میں تو ایسے ہی ٹہلتا رہتا ہوں, میرا کیا بھروسہ, پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو, میں تو بن جا رہا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا, اور زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا, تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا. واہ 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 بس سبحان اللہ چند لمحے کی سبحان ملاقات ہے, کہاں واہ اتنی راتیں, اتنی صبح, اتنی شامیں گزارنی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں کیوں مرے جا رہے ہو اختلاف میں, کیوں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہو, پیٹتے ہو, کورٹ کچہری کی باتیں کرتے ہو, کتنی لمبی عمریں گزارنی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں 50 سال پہلے تجھے کوئی نہیں جانتا تھا, 50 سال کے بعد بھی تجھے کوئی نہیں جانے گا. کیا اس کہنے 25-50 سال کے درمیان جاننے کے لیے تو نے اتنی زیادہ ہنگامہ خیزی برپا کر رکھی ہے کہ اپنے بھائی کا دشمن بن گیا, کیا کہنے اپنے پڑوس کا دشمن بن گیا, اپنے واہ ملک کا دشمن بن گیا, ملک کے قانون کا دشمن بن گیا. پھر کہتے ہو ہماری سنی نہیں جاتی ہے. ہم سنانے کے لائق کہاں ہیں؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو اس کے نبی دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے ہاتھ اٹھائے, سبحان اللہ ماشاء ذرا اللہ بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا بس رسول بس بس اللہ بس, کوئی زور سے نعرہ مت لگائے, میری بات کو سنیں, رکھیں, اور اپنے پیروں کی مٹی مجھے دیں, میری قبر میں کام آئے گی. سنیں, حضور جانتے کتنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کتنا ہے. اس نے پوچھا, پوچھو صوفی صاحب سے, پروفیسر راؤ رضوان نے, اخلاق کسے کہتے ہیں. میں آپ سے ملا, میں نے آپ کے ہاتھ چوم لیے, آپ نے علماء کرام کے ہاتھ چوم لیے, جھک گئے, آپ نے بغل گیر ہو گئے, اور آپ نے کہا یار سراج تابانی بھائی, آصف بھائی تو بڑے اخلاق مند ہیں, مفتی صاحب بڑے اخلاق مند ہیں, علماء کرام تو بڑے مخلص اور یہ بڑے اخلاق کے پیکر ہیں, اخلاق کے دھنی ہیں. جھوٹ نہ بولنا, یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی لالچ ہے, ہم سراج بھائی سے کہاں چومتے, کوئی لالچ ہے, ہم مفتی صاحب قبلہ کا, علماء کرام کا جو ہے دامن چومتے ہیں, ان کی جوتیوں کو سر پہ رکھتے ہیں. کوئی مقصد ہوگا, کوئی زمین جائیداد, کوئی لالچ ہوگی. تو میں نے پوچھا صوفی صاحب سے, ان کا سوال ہے کیا اخلاق اسے کہتے ہیں؟ جو جواب صوفی صاحب نے دیا تھا, اس یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے تھے. واہ واہ سبحان معلوم ہے صوفی صاحب نے کیا کہا تھا؟ صوفی صاحب نے فرمایا تھا کہ اخلاق اسے نہیں کہتے ہیں. بولے پھر؟ بولے اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سونے کے قلم سے لکھیے گا اس کو. جی 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 ماشاء ہاں, یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں, بے شک جی بولو جی بھائی. سبحان اللہ یہ عقیدہ میری بہنوں کا بھی ہوگا, لیکن اس وقت یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہم جھوٹ کی محفل میں بیٹھتے ہیں. اس وقت یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہم اوریانیت کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. اس وقت یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے جب ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں, پردے کھینچتے رہتے ہیں, دروازے بند کرتے رہتے ہیں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اور پھر موبائل میں ہم ویڈیوز کی وہ ایک لمبی قطاریں ہیں اوریانیت کی, اس میں مست مگن ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارا یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر حضور آپ کے سبحان اللہ کہنے کو سنتے ہیں تو اس تنہائی میں ہونے والے گناہ کی بھی خبر تو حضور کو ہے. دعا کرو اللہ ہمیں اس کا غلبہ عطا فرمائے, اور اپنی تنہائیوں کو ہمیں پاک اور مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچے لاوبالی پن کے شکار ہیں, لڑکیوں کے اندر آوارگی پیدا ہو گئی, کوئی بھی معاشرہ ہو وہاں ٹھہرنے کا دل نہیں کہتا. پوچھو کہ وجہ کیا ہے تو لوگ کہیں گے کہ اب کوئی قائد نہیں ہے. نہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. لوگ کہیں گے امام صاحب صحیح نہیں ہے, امام صاحب بھی بہتر ہیں, ان کے یہاں حروف کی ادائیگی مخرج کا اصول بھی موجود ہے, اور ان کا اخلاق و اخلاص بھی لائق دیدنی ہے. ایسا نہیں ہے. پھر آپ بولیں گے یار ہمارے یہاں کی مسجدوں میں نمازی نہیں ہے, تو وجہ کچھ گناتے رہیں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں سے ہماری پرورش ہوتی ہے, جس کو ہم ماں کہتے ہیں, جس کو ہم باپ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اجاڑ آ گیا, مکان مکین سب اجڑ گئے, بے سکونی کی نشانی بن گئی ہماری ذات. ہمیں کوئی نمازی ملتا ہے تو ہمارے پاس بیٹھ کے بے نمازی ہو جاتا ہے. ہمیں کوئی حلال کھانے والا ملتا ہے تو ہمارے قریب بیٹھ کے حرام کھانے لگتا ہے. ہم سے کوئی جھوٹ نہ بولنے والا ملتا ہے تو ہماری بری صحبتوں کی وجہ سے جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ
یہ ہماری بری صحبتیں ہیں، وجہ ہماری تربیت اچھی نہیں۔ مالک بن دینار اتنے بڑے بزرگ ہیں، ہندوستان کے کیرلا میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں ایک چور آ گیا، کھٹ کھٹ کی آواز سے مالک بن دینار مصلی سے اٹھ کے اس کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے سیدھے مسجد میں لے گئے۔ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں لے گئے؟ مسجد میں لے گئے۔ اونچی بولے، مسجد میں لے گئے۔ اس نے کہا بابا مجھے چھوڑ دیجئے، پہلی چوری تھی، کچھ ملا بھی نہیں اور آپ نے مجھے پکڑ لیا، مجھے کچھ ملا بھی نہیں، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے۔ مالک بن دینار نے سبحان کیا کہا اللہ معلوم ہے؟ سبحان اللہ بولے سن، اگر تجھے میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے قریب لوگ آئیں اور بہک جائیں، آپ کے قریب لوگ آئیں پھر بھی بد اخلاق ہوں، آپ کے قریب لوگ آئیں پتھر موم نہ بننے پائے، تو قریب آنے والے کا قصور نہیں ہے، ہمارے اندر کا اسلام نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور پھر بہت یہ اچھی بات، فالٹ کہاں سبحان کا ہے؟ اللہ۔ یہ فالٹ کہاں کا ہے؟ وہ تربیت اچھی نہیں۔ تربیت کیوں اچھی نہیں؟ کہ جن رشتوں کی بنیاد پر، جن اصول، آئین، آرٹیکل، قانون کی بنیاد پر ہمارے گھر میں رشتے ہونے چاہیے، ان اصول کی بنیاد پر رشتے ہوتے نہیں ہیں۔ میں رات کی محفل میں بھاگلپور سہسرام میں تھا، جیسے میں ممبر پہ جا رہا تھا، سامنے کے ڈی جے کی آواز سے ناچ گانے، میں سمجھا شاید میرے غیر مسلم بھائیوں کی کوئی شادی ہے، وہ بچے ناچ رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، تو میں چپ چاپ چلا گیا اسٹیج پر، تو لوگوں نے ممبر شریف پہ، تو لوگوں نے بعد میں کہا آصف بھائی یہ اپنے ہی مذہب کے لوگوں کی شادی ہے۔ اللہ اللہ۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو دعا کرو تھوڑی سی اس تکلیف کو دور کرنے کی باتیں بتاؤں۔ جی جی ضرور بتائیں۔ جی کب جی۔ تک آپ کھڑے رہیں گے؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں تشریف گا بیٹھ رکھیں جاتے آپ ہیں لوگ، تو آپ کا مجھ پر احسان ہوتا ہے۔ کرسیاں خالی ہے، کرسی پہ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ حضرات، جائیں۔ ادب آپ و کمیٹی احترام والوں سے کا ذکر حسن خیر انتظام سنیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی روحانیت ہے اس محفل میں۔ بے سراج شک۔ بھائی جس جلسے میں ہو وہاں 50% نہ کوئی مقرر ہو نہ کوئی شاعر ہو، تب بھی جلسہ ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے، واہ واہ۔ اللہ نے سراج بڑی بھائی، صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور سبحان پھر اللہ جلسے والوں کے اندر اخلاص ہو تو پھر کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشد بھائی نے مجھ سے کہا میں بہت کم آ پاتا ہوں، لمبی مسافت طے کرتے ہوئے اب تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، 10-20 لوگوں کے سامنے حضور کی باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے بہت بڑی کانفرنس ہے تو بہت جلدی انکار کرتا ہوں، ٹھیک ہے کیا کروں گا اتنی بھیڑ لے کر؟ میں اپنے گھر والوں کو دین سکھا دوں، قرآن نے وَأَهْلِيكُمْ کا لفظ استعمال کیا، بے شک بے شک، سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ پوری کائنات کا میں ذمہ دار نہیں، میرے گھر کے لوگ پاک ہو جائیں تو پھر میں آپ کی طرف آؤں گا، دعا کرو اللہ میرے دل کو پاک کر دے، آمین کہہ۔ آمین آمین میں سبحان تھوڑی سی بات کرتا ہوں، یہ جو بازاروں میں ٹہلتے ہوئے لوگ ہیں مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دکان کھولنے والوں سے خبردار میں ان پر تنقید بھی نہ کیا کریں۔ یہ غبارہ بیچنے والے ہندو اور مسلمان، یہ چاٹ بیچنے والے، یہ چائے بیچنے والے، ان پر تنقید کرنا صوفی ازم کے سسٹم کے خلاف ہے۔ جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی چاہتے ہیں علاقے میں کوئی بھوکا نہ رہے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ کوئی پیاسا نہ رہے، لوگوں کی بھوک پیاس کم مٹے گی۔ بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان دکانداروں کو ان بزرگوں سے، وہ چاہتے ہیں کہ بابا کا عرس آئے گا تو 4 پیسے مجھے مل جائیں گے۔ بے شک۔ آپ کسی کو یہ کہہ کے نہیں بھگا سکتے کہ آپ ہمارے دھرم کے نہیں، آپ باہر جائیں، نہ نہ، جو صاحب آستانہ ہے وہ ہمیں بھگا دیں گے، واہ واہ واہ، سبحان وہ اللہ۔ سب کے ہیں، سب ان کے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کے کیا قول کہنا، کی راہ کا سب کو مسافر بنائے۔ آمین ہمیں تھوڑی یا سی رسول تکلیف ہوتی ہے اگر کھیل کود لیا، ٹہل لیا تو آ جائیں حضور کی مجلس میں۔ میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی فلیس منی۔ نہ کوئی زور سے بولے گا نہ کوئی نعرہ لگائے گا، میں کہوں گا تو دل کہے تو ہلکا سا سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان لکھیں، سنیں، سمجھیں، یاد کریں۔ چینل کے ذریعے سے جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ میں بتا دوں کہ یہ بھاگلپور کی زمین ہے، سلطان گنج کی، ایک عظیم بزرگ یہاں لیٹے ہوئے ہیں جن کے نام سے یہ قصبہ آباد ہے سلطان گنج کا، اور سرکار دادا میاں کا عرس ہے۔ پوری دنیا میں ان بھائیوں کے چینل کے ذریعے سے جو اسے دیکھ رہا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اب اٹھے وہ بھی اس محفل کا حصہ بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں آپ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، ان نکاح من سنتی۔ معاشرے کے لاؤبالی پن کی وجہ اس کا علاج یہی ہے، آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کا شرف ملا، آئیے اسے وصول کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں نکاح ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح، آواز نہیں سبحان آئی، اللہ، نکاح نکاح، میری سنت ہے، سرکار فرماتے ہیں بولو بھائی حضور کا فرمان ہے نکاح میری سنت۔ سنت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت طریقے کو بولتے ہیں، علامت کو، نشانی کو، شعار کو بولتے ہیں۔ حضور کا کیا فرمان ہوا؟ نکاح یہ میرا طریقہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب ان سنتی، جس نے اس سنت سے بے رغبتی دکھائی، رغبت نہ دکھائی، دلچسپی نہ دکھائی، اس سنت کے خلاف قدم اٹھایا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اللہ، میں اس کا ضامن، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔
بے شک بے شک بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، لڑکے اپنی ماں سے شادیاں کر رہے ہیں، یوٹیوب میں دیکھیں، اللہ بھائی اپنی بہن سے شادی کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں سے رشتے کرنے کے لیے اپلیکیشن دے کے ہائی کورٹ سے منظوری کر رہی ہیں، اور امریکہ میں بہت سارے لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر کے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں۔ حضور نے الٹیمیٹم دے دیا، ان سے کہہ دو میں ان کا ضامن، ان کا ذمہ دار نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سن لیں، سبحان نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر وہ شجر بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کے پھل اس سے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ بے شک بے شک حضور کا یہ فرمان ہے، اسے یاد رکھ لیں، نکاح یہ میری سنت ہے۔ تو میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ حضور کی سنت کیا ہے، حضور نے فرسٹ میرج کیسے کی، حضور نے پہلا نکاح کب کیا، حضور کی شادی کس بیس پر ہوئی، حسن کی بنیاد پر، پرسنالٹی کی بنیاد پر، قد و قامت کی بنیاد پر، بولے دولت و ثروت کی بنیاد پر، قبیلے داری کی بنیاد پر، قبیلے کے جاہ و حشم کی وجہ سے ہوئی؟ آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضور نے جو رشتے کا اعلان کیا یہ میرا طریقہ ہے، تو حضور نے سب سے پہلے شادی کیسے کی، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بیٹھے رہیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کے ابو کا نام ہے عبد مناف، ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی، اور ان کو ان کی بیوی سے ملنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اگر دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے گا، ان کا نام تھا حضرت ہاشم۔ یہ حضور کے سگے پردادا ہیں، انہی کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ان کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ان کی گود میں ان کی بیوی کے اتصال کے شرف کے بعد جب یہ بڑے ہوئے نا، تو بزنس کے لیے ملک شام جا رہے تھے۔ ملک شام سیریا کا ایک نام ہے، اس کی راجدھانی کو دمشق بولتے ہیں۔ اسی دمشق میں اگر دل کہے تو بولو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں، اسی دمشق میں عمر بن عبد العزیز لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے نہیں ان کے بارے میں تو کیا سبحان اللہ کہیں۔ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، ذرا بولو بولو بولے، قصہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ ان کا نام تھا عمر بن عبد العزیز۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں تھا؟ شیر ان سے ڈرتا تھا، بکریاں بے خوف ہو جاتی تھی۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ بادشاہ بڑا نیک تھا۔ نیک کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کی تربیت گاہ بڑی اچھی تھی، اس کا اسکول بڑا پیارا تھا، اسکول کی دیواروں در و بام ماں باپ بڑے پیارے تھے، پرورش بڑی پیاری ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں لاؤبالی پن کی شکار فضا ہے۔ تو جناب ہاشم جا رہے تھے ملک شام، جہاں پر عمر بن عبدالعزیز کی مدار شریف ہے، بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں پر ایک مدار شریف میں وہ صحابی لیٹے ہیں جن کو حضور نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا، حضرت خالد ابن ولید لیٹے ہیں۔ اسی کے قریب میں دنیا کی عظیم قبرستان ہے، دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے، اسی قبرستان میں امام حسین سرکار کی سگی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہوئی ہیں، اسی قبرستان میں امام علی مقام کی سگی بہن ثانیہ زہرا مخدومہ زینب لیٹی ہیں۔ اگر میں منع کروں گا تب بھی کوئی نہ کوئی سبحان اللہ کہے گا۔ اسی قبرستان میں حضرت بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں، اسی قبرستان میں حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ بڑی عظیم الشان شخصیتیں وہاں پر آرام کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ اونچی بولیں، چلیں گے؟ وہاں وہ بزنس کے لیے حضور کے سگے پر دادا حضرت ہاشم جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر پڑا، اسی شہر کی وجہ سے سارے شہر سلامت ہیں، جس کو لوگ مدینہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ وہاں پر کچھ دن قیام کر کے آگے نکلنا چاہتے تھے، بڑے خوبصورت تھے حضور کے سگے پردادا جناب عبد مناف کے بیٹے ہاشم۔ معلوم ہے ایک خاندان تھا جس خاندان کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی لکھی ہوئی وہ نعت اس وقت پڑھی تھی دف بجا بجا کے، جب حضور مدینے میں انٹری کر رہے تھے۔ ان کی وہ نعتیں سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کے رسول بھی مسکرا رہے تھے۔ اس خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا ویلکم و استقبال کیا تھا۔ اس خاندان کے بزرگوں نے حضرت ہاشم کو دیکھا، لالچ پیدا ہوئی، بولے آپ کون ہیں؟ کہا میں کعبے کا مجاور ہوں، کعبے کا متولی ہوں، کعبے کی زیارت کرنے والوں کا خادم ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، میرا نام ہاشم عبد مناف کا بیٹا، قصی کا پوتا، کلاب کا پرپوتا، مرہ کا پرپوتے کا بیٹا، مجھے لوگ ہاشم کہتے ہیں۔ کہا شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے بزنس کے لیے ملک شام جا رہا ہوں۔ کہا میری ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، شادی کرو گے؟ تو حضور کے پردادا ایکسپٹ ہو گئے، آپ نے اس لڑکی سے شادی کی۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کا نام کیا تھا بتاؤں، اس لڑکی کا نام تھا حضرت سلمہ۔ کوئی ایک آدمی بولے حضور کی پردادی کا نام کیا تھا؟ اونچی بولے، حضرت سلمہ اور جناب ہاشم سے ملاقات ہوئی، اتصال کا شرف پایا دو جسموں نے، تو مدینہ شریف میں ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔
جس کو دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کہا جاتا ہے. جب کچھ بڑے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مدینہ شریف سے مکہ شریف آ گئے. سبحان اللہ. جب مکہ شریف آئے تو اپنی ذمہ داری سنبھالی, اور ادھر جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی تھی اس کا نام سن کے کوئی نہ کوئی بولے گا, اسی لڑکی کو دنیا حضرت فاطمہ کہتی ہے. حضور کے دادا عبد المطلب کی شادی جس لڑکی سے ہوئی اسے حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے. فاطمہ حضور کی چچی اور سمدن بیٹی کی ساس امام حسن حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی بہن کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی بیٹی کا نام ہے. فاطمہ امام حسین کی نواسی کا نام ہے. اور فاطمہ امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے اسلام میں بڑی برکتیں رکھی ماشاء ہیں. اللہ. حضور کے دادا جناب عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ. ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام تھا؟ کوئی پوچھے تو بتانا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ. جب یہ دونوں روحیں اکٹھا ہوئیں, سبحان اللہ, ان کی محبتیں ایک دوسرے کی محبت میں ضم ہوئی, مدغم کا شرف پائیں, تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا. کون سا تڑپنے والا انسان یہاں پر بیٹھا ہو جس کو دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے. سرکار کے ابو کی پیدائش پر جن لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اور میری اس آواز کو سن کر کے یہاں پر آس پاس کی قبرستانوں میں جو مرحومین لیٹے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اور اس سبحان اللہ کا ثواب اللہ فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے. اس مجلس کے صدقے میں جو بھی ہندو اور مسلمان بے قصور جیلوں میں ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام کر دے. آمین. اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں. آمین. حضور کے ابو پیدا ہوئے, ذرا پھر سے بولے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. آواز نہیں آئی. یہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں. حضرت عبداللہ نام تھا. ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے حضور کے ابو, ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے. ماں کا نام فاطمہ, باپ کا نام عبد المطلب. دونوں کے گھر کی یہ مبارک اوپج ذات پیدا ہونے والی جناب عبداللہ کی. ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے. ادھر مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا وہب, واو دو چشمی ہے با وہب. ان کی بیوی کا نام تھا برہ, بڑے بزرگ تھے. ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہو رہی تھی. دیکھنا کون کون اس کے نام پہ سبحان اللہ کہتا ہے. ادھر حضور کے ابو پیدا ہوئے تھے, ادھر وہب اور برہ کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اسی لڑکی کو دنیا حضرت بی بی آمینہ کے نام سے جانتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ادھر یہ بڑے ہوئے ادھر وہ بڑی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ کا رشتہ امی آمینہ سے جس مہینے میں ہوا اس مہینے کا نام تھا رجب شریف. سبحان اللہ, سبحان. کوئی پوچھے حضور کے ابو کی بارات کب گئی تھی, تو بارات کا اطلاق تو ہے نا, کہہ سکتے ہو کہ بھائی رجب شریف کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. رجب شریف کے مہینے میں. چپکے سے ایک بات کہتا ہوں, ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہر دوسرا شخص صاحب اولاد ہے. رجب شریف کے مہینے میں دیکھیں, رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات تھی جب نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی پہ جو چمک رہا تھا وہ ان کی پشت میں پیٹھ میں آیا نطفہ نور محمدی بن کے. جو سمجھے گا وہی بولے گا. جمعہ کی رات تھی, دونوں میاں بیوی ایک بستر پہ تھے, امی آمینہ اور جناب عبداللہ. ان دونوں کے ملنے سے اسی رجب کے مہینے میں جمعہ کی رات میں نور محمدی حضور کے ابو کے شکم سے پشت مبارکہ سے نکل کے امی آمینہ کے شکم میں تشریف لائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اگر اللہ. سمجھ گئے تو پھر سے بولیں. سبحان اسی لیے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ دن کے اجالے میں اللہ کے رسول سے باتیں کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں دوشنبہ کا دن بڑا افضل ہے, اس دن حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں میری نظر میں جمعہ کا دن افضل ہے اس لیے کہ حضور جمعہ کے دن اپنی ماں کے شکم میں تشریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر زوم آنے نہ ہو تو یہاں بھی کہہ سکتے ہو, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا شان. سبحان اس اللہ. دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. رجب کے مہینے میں, رجب شریف کے مہینے میں حضور اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے. سمجھ گئے؟ جی. بولو بھائی. سبحان نہ اللہ. آپ کھڑے رہیے, کوئی بات نہیں, کرسیاں خالی ہیں. جب تھک جائیے گا تو بیٹھے میرے بھائیوں کو. اب جیسے لوگ قریب سے بھی علماء کرام کو دیکھنا چاہتے ہیں, بیٹھنے پر کیا ہے کہ ایک منظم طریقہ معلوم ہوتا ہے اور مؤدب طریقہ معلوم ہوتا ہے, ورنہ کرسیاں خالی ہونے کے باوجود بھی جو لوگ کھڑے رہتے ہیں پھر وہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ادب نوازی پر فرق نہ آ جائے. کیا کہہ اور رہے کوئی ہیں مقصد نہیں آپ ہے. حضرات تشریف رکھیں, بیٹھ بزرگوں سے جائیں کرسی گزارش ہے پر. بیٹھ جائیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر, میں گزارش آج میں بتاتا ہوں کہ حضور کے ابو کا رشتہ حضور کی امی سے ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. بیٹھنا. ہندوستان میں آج کس قدر انتشار ہے, ہر مذہب میں, عیسائیزم یہودیزم دیکھ لیں,
سیکولرزم دیکھ لیں، لادینیت دیکھ لیں، ہندوازم دیکھ لیں، مسلمازم دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، بڑے پیسے والوں نے ادھم بچا رکھا ہے، امیروں نے تو غریبوں پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. شادیوں میں یہ چاہیے، شادیوں میں وہ چاہیے. ہندو مسلمانوں میں دیکھیے غریب باپ اپنا گردہ بیچ کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، پھر بھی لوگ کھانا، روٹیاں گرم نہیں ہوتی، پوڑیاں گرم نہیں ہوتی تو اس بارات کے پنڈال سے نکل کر کے سارے باراتی یہ کہہ کے بھاگ جاتے ہیں، ظالم تیرے پاس کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو دعوت کیوں دی تھی. سیلفی لے کر کے اس کی بےزتی پہ اترے ہوئے لوگ ہیں. پیسے والوں نے ادھم مچا رکھا. آئیے کبھی کبھی اس نبی کی بات کرے جو امیروں سے زیادہ غریبوں کا مسیحا بن کے زمین پہ تشریف لایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کی گود میں نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کی گود میں نہیں ہے. 2 مہینے کے ہوئے، رجب شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا. رمضان کے مہینے میں حضور کے ابو نے اپنی بیوی ہماری ماں امی آمنہ سے بات کی. کہا آمنہ میں بزنس کے لیے سیریا جانا چاہتا ہوں، اسی کو شام کہتے ہیں، جس کی راجدھانی دمشق ہے. عراق کے بارڈر پر یہ ملک ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام اور نبیوں کی مزارات مبارکہ موجود ہے ملک شام میں، جسے سیریا کہتے ہیں. سنیں، حضور کی امی نے کہا آپ جائیں اور میری دعا آپ کے ساتھ میں ہے. ابھی شادی کو کتنے مہینے ہوئے تھے؟ 2 ہی آدمی بولو گے؟ 2 مہینے ہوئے تھے. حضور اپنی ماں کے پیٹ میں، رمضان کا مہینہ، روزے فرض نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو نکلے اپنے گھر سے تو 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا تھا اور مدینہ شریف پہنچے اور وہیں سے آپ کو بصرہ ہو کر کے آگے جانا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مدینہ شریف پہنچے حضور کے ابو طبیعت بگڑ گئی. بھری جوانی میں 25 سال کے آس پاس عمر تھی حضور کے ابو جناب عبداللہ کی. آپ نے قیام کیا اپنی دادی حضرت سلمہ کے گھر میں، بڑا علاج کیا، لیکن اس زمین پر مدینے میں حضور کے ابو کا بھری جوانی میں شادی کے 2 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ ابھی حضور اپنی ماں کی گود میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں ہیں اور یتیم ہو گئے. اللہ اکبر کیوں؟ یتیموں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو یتیم پیدا ہوا. اللہ ابو اکبر علی سبحان شاہ اللہ قلندر پانی پتی کے روزے کے قریب لیٹنے والا ایک آزاد قسم کا شاعر الطاف حسین حالی کہتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، والا اتر کر حرا سے سوئے قوم قوم آیا آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ساتھ. اسی نسخہ کیمیا کو سلام کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، شانتی کہتے ہیں، سکون سبحان کہتے ہیں. اللہ سبحان اللہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کے رسول کا دار نابغہ میں انتقال ہوا. خاندان بنو نجار میں دار نابغہ میں تدفین عمل میں آئی. حضور کے ابو کی معلوم ہے کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی. کتاب کا رائٹر ہے جماعت اسلامی کا مصباح الدین شکیل. اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید، سنی عقیدے کے ہیں. کتاب میں نے 15-16 سال پہلے مکہ شریف میں حج کے موقع پر زمزم ٹاور میں خریدی تھی. تقریباً 950 روپے قیمت تھی. اب وہ 2000 سے کم نہیں ہوگی. اس کتاب میں حضور کے ابو کی قبر شریف کی تصویر موجود ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ابو کی 40 سال پہلے قبر کھل گئی. مسجد نبوی شریف کی بڑھوتری ہو رہی تھی اور حضور کے ابو کے ساتھ 5 اور صحابہ کی قبریں کھل گئی ہیں. اللہ اکبر. اگر قبریں کھل کر کے مردوں کے وجود کی سلامتی کی بات کروں تو 50 سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. بزرگوں کی لاشیں 100 200 500 800 سال کے بعد بھی زندہ نظر آئیں اور سلامت نظر آئیں. سبحان لاش اللہ تو لاش ہے، کفن کے دھاگے بھی مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چپٹر نہیں ہے. یہ اسلام کے وہ فالوور ہیں جن نے حقانیت کا اظہار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. حقانیت کا اظہار کیا. حضور کے ابو کی لاش مبارکہ باہر نکل آئی. اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ قطب مدینہ ضیاء الدین مہاجر مدنی موجود تھے. جب انہیں پتا چلا تو دوڑ کے گئے اور حضور کے ابو کی پیشانی مبارکہ کا اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ قسم خدا کی، دل گئے تھے بولنا، کہ حضور کے ابو کی آنکھیں اس وقت اس قدر چمکدار تھیں کہ اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ یہ سبحان کب انتقال کیے تھے؟ جب سبحان حضور بھی اللہ، زمین پہ ماشاء اللہ. تشریف نہیں لائے تھے. اپنے گھر میں آئے تو حجرے میں رونے لگے قطب مدینہ. تو کسی نے کہا کیا ہوا؟ بولے آج مجھے اپنے دادا کے آقا کریم کے ابو کی پیشانی کو چومنے کا موقع میسر آیا باذن اللہ. پھر کسی نے کہا حضور جب آپ اللہ کے رسول کے ابو کی پیشانی چوم رہے تھے اس وقت آپ کی داڑھی کے 2-3 بال نیچے کے حضور کے ابو کے رخسار کا بوسہ لے رہے تھے. تو قطب مدینہ نے معلوم کیا کہا؟ فوراً قینچی منگائی، ان بالوں کو کاٹ کر کے شیشی میں رکھا. کہا میں ان بالوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، کہیں وضو میں دھلنے کے بعد وہ پانی نالیوں میں چلا جائے جن بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے.
ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضور کے ابو کی قبر نامعلوم بقی شریف میں ٹرانسفر ہوئی تھی. امی آمنہ 22.5 یا 23 سال کی عمر شریف میں بیوہ ہو گئی. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, میرا ٹاپک ہے کہ حضور نے شادی کا سسٹم کیسے قائم کیا. اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ اس حوالے سے, آپ کی آمد کے حوالے سے بات کروں گا تو بانچیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. بس میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری تربیت گاہ, ہمارا کلاس روم, ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے, جو ہماری درسگاہ ہے, وہ اچھی ہو جائے, جسے ہم ماں باپ کہتے ہیں. صرف پیسوں کے بلبوتے پر رشتے تو ہو سکتے ہیں, لیکن دلوں کو سکون نہیں مل سکتا, بچے نیک نہیں ہو سکتے. بار بار آپ کہتے ہو کہ ان کو تعویذ دے دو بچے بگڑ گئے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر بچے بگڑ جائیں تو ان کو تعویذ مت دو. بولے پھر؟ بولے دسترخوان پر غور کرو, کہیں سے کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں آ گیا. کیا کرے گی تعویذات بھائی؟ اثر تو کرتی ہے اللہ کے نام, اللہ کا نام تو اثر کرتا ہے. جب کسی کو بول دو گدھے ہو کیا, جب یہ اتنا اثر کرتا ہے تو اللہ کا نام کتنا اثر کرے گا. لیکن صاحبو سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو, کہیں سے کوئی غلط لقمہ تو نہیں آ گیا. آپ مسلمان ہو, سلامتی بانٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں, حضور کی ماں کو خبر لگی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, آپ زمین پر گر پڑی. معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کے دن مکہ شریف میں اپنی امی آمینہ کے شکم نور سے زمین پہ تشریف لانے والے ہیں. ہندوستانی گھڑی کے مطابق 4:25 یا 4:35 کے درمیان کا وقفہ ہے. امی آمینہ فرماتی, اگر کہو تو حضور کی پیدائش کا ایک گوشہ بیان کر دو, اجازت ہے؟ کوئی یہ کہہ سبحان سکتا اللہ, ہے سبحان جشن اللہ. آمد رسول؟ بے شک بولے جشن آمد رسول. سبحان بہت بہت اللہ. شکریہ. ہاں تو اٹھا کے بولے جشن آمد رسول. جشن ایک بات سن لیں آمد برکت کے لیے. رسول. امی آمینہ فرماتی ہیں حضور میرے شکم سے زمین پہ تشریف لانے والے, سبحان اللہ. حضور میرے شکم سے زمین پہ تشریف لانے والے تھے. میں نے کیا دیکھا, پتلی پتلی لڑکیاں, کھجوروں جیسی لڑکیاں میرے گھر میں کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی ادھر سے ادھر جاتی تھی. میں نے ان لڑکیوں سے کہا, اے تم کون ہو, کس خاندان کی ہو, میرے گھر میں دندناتی ہوئی چلتی ہو, جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. ان لڑکیوں نے کہا, اے امی آمینہ ہم تو جنت کی ہو رہے ہیں, نبیوں کے سردار کے استقبال کے لیے تیرے گھر پہ آئے سبحان ہوئے اللہ. ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میری سہیلی ام ایمن تھی, صوبیہ تھی, میری ایک اور سہیلی بیٹھی ہوئی تھی, لیکن اچانک میں نے اپنے گھر میں حضور کی ماں فرماتی 3 عورتوں کو دیکھا جو بڑے بن سمر کے, بن ٹھن کے میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس سے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا. میرے گھر پہ 3 نئی عورتیں تھیں. میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا نام سارا ہے, ایک نے کہا مجھے ہاجرہ کہتے ہیں, سبحان ایک اللہ. نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں. آہ, دل سبحان کہے تو اللہ. بولنا حضور کی پیدائش کا سبحان معاملہ, اللہ, آپ خوش تو حضور خوش. واہ سبحان سمجھے؟ اللہ. میں نے کہا تم سارا ہو, بولے ہاں. میں نے کہا تم ہاجرہ ہو, بولے ہاں. میں نے کہا تم, بولے میں مریم ہوں. میں نے کہا ارے مریم, وہ ایک نبی کی ماں مریم, آہ, ایک نبی کی ماں مریم. تو جناب مریم نے کہا عجیب بات ہے آمینہ, میں تو ایک نبی کی ماں ہوں اور تیرے شکم سے جو آنے والا ہے وہ نبیوں کے سردار کی ماں, واہ واہ سبحان. نعرہ تکبیر, تجھے نبیوں کے سردار کی ماں بنائے گا. رسالت, نعرہ حیدری, آقا کریم صلی مسلک اللہ علیہ وسلم اعلیٰ تشریف حضرت. لائے زمین پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو, پیار سے سبحان اللہ. میرے آقا کی آمد ہوئی, آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور کی آمد کے موقع پر بڑا بگل بجا خوشیوں کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کرتا تھا اور کعبے کے سارے صنم جو صنم قدے میں تھے وہ زمین پہ دھڑا دھڑ گرنے لگے. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو ان صنم سے آواز آئی, مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے گھر جاؤ اس سے باتیں کرو جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں بے چین و بے قرار ہیں. کہتے ہیں میں دوڑ کے اپنے گھر آیا, دروازہ بند تھا. میں نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں, میں اپنے بیٹے کو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی اے عبد المطلب خبردار باہر کھڑے رہو, ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں. وہ کہتے میں بہت دیر تک باہر کھڑا تھا اور پھر جب دروازہ کھلا تو میرا استقبال کسی عورت کسی مرد نے نہیں کیا, خوشبوؤں نے کیا. میں سیدھے ڈیلیوری ہوم میں چلا گیا. معاف کرنا کوئی کسی بھی خاندان کسی بھی شہر کا ہو, ڈیلیوری ہوم میں زچہ خانے میں بدبو آتی ہے. لڑکے لڑکیوں کی پیدائش پر بلیڈنگ کی وجہ سے تعفن گھٹن کا احساس ہوتا ہے. لیکن جناب عبد المطلب کہتے ہیں جب میں ڈیلیوری ہوم میں گیا تو خوشبو ہی خوشبو تھی. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوئی تھی کہ نہیں سکتی, کیا مطلب ہے؟ ہاں, جب ان کے بیٹوں کے بارے میں میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے. اللہ اللہ, تو وہ تو مرکز و محور ہیں حضور نور کا.
اللہ اکبر. میرے آقا کے دادا فرماتے میں ڈیلیوری ہوم میں گیا تو میری بہو بیٹی امی آمینہ بڑے ادب سے شرم و حیا سے بیٹھی تھی. مجھے دیکھا تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ حضور تشریف لائے. میں نے کہا حضور کہاں ہیں؟ کہا یہ تشریف فرما. جب میں نے غور سے دیکھا تو حضور ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے، سفید رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے حضور آرام کر رہے تھے. حضور ہی نہیں، حضور کے صدقے میں اب پوری کائنات آرام کرنے والی ہے. عبد المطلب کہتے ہیں اگر زحمت نہ ہو تو اپنے بیٹے کو میری گود میں دے دے. امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا، ابھی کچھ گھنٹے پہلے حضور پیدا ہوئے تھے. حضور کو اٹھایا، اٹھا کر کے امی آمنہ کہتے میں نے جیسے اپنے شوہر اپنے سسر جناب عبد المطلب کی گود میں دی. عبد المطلب کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی. میں نے کہا آمنہ اگر اجازت دو تو قریب میں خانہ کعبہ ہے، اس کی زیارت کرا دوں تیرے بیٹے کو، کرا دوں تیری زیارت تیرے بیٹے کو اپنے پوتے کو. فرمایا بالکل کرا دیں. عبد المطلب کہتے میں حضور کو لے کے گھر سے چلا، ایسا لگ رہا تھا پوری کائنات میرے ساتھ چل رہی ہے. صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سے نکل کے جیسے طواف کرنے کی جگہ پر آنگن میں پہنچا کعبے کے، کہنے کے سامنے خانہ کعبہ تھا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جنہوں نے 72 مرتبہ حضور کی زیارت فرمائی ہے، یہ فرماتے ہیں اب ان کا قول دیکھیں. سرکار عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں کرسیوں پر، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا، مگر میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی بات، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبہ کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. میرا امام کہتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت سے معنی دارت. یہ لطافت کے معنی کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو حیبت ہونے چاہیے. نا یہی تو شاعری کا کمال ہے اعلیٰ حضرت کی. جب لطافت میں اتنا پریشر ہے تو حیبت میں کتنا پریشر ہوگا. اللہ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کعبے کی دیواروں سے لپٹ کر کے آواز آئی اے آمینہ کے لال تیرا آنا مبارک ہو. اب میرے وجود کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، بہت بہت مبارک ہو. اللہ کے رسول کیا بڑے ہوئے، حضور کے صدقے میں پوری کائنات بڑی ہونے لگی. اللہ کے رسول کی عمر شریف ہوئی 25 سال 25 ایئرز. کتنے؟ سب بولیں. اگر کوئی پوچھے حضور کی عمر کی اس وقت جو ایک فریم ہے وہ کتنے سال کا، تو آپ کو آسانی سے بولنا پڑے گا جب شادی ابھی تک حضور نے نہیں کی ہے تو 25 سال عمر تھی. ابھی فرسٹ میرج حضور کی نہیں ہوئی، ابھی پہلی شادی حضور کی نہیں ہوئی. انہی دنوں مکہ شریف میں ایک لڑکی آہستہ آہستہ عورت بن گئی تھی. اس کا نام تھا حضرت خدیجہ. کاش کوئی اور سبحان اللہ کہتا. اللہ سبحان کون ہے اللہ. خدیجہ؟ شعر پڑھوں بھائی، قدم کو چوم کر کے ایک شعر پڑھتا ہوں. شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، نیشنلٹی جہنم، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. اللہ اللہ اللہ. اللہ یہ خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی. کون ہے خدیجہ؟ میری بہنوں سننا، تمہارے پاس 5-10 تولے سونے ہوں گے، آپ کے پاس ڈگریوں کی چھوٹی موٹی ایک فائل پڑی ہوگی. خدیجہ کون ہے؟ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت. بے شک بے شک. سبحان سب سے زیادہ مکے میں، البہا میں، القصیم میں، جدہ میں، ریاض میں سب سے زیادہ ان بڑے شہروں کے مقابلے میں مکہ شریف کی اس عورت کے پاس پیسہ تھا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا ہے اگر کوئی مکے کی رانی تھی تو کوئین آف دا مکہ وہ خدیجہ تھی. واہ سبحان. ان کی شادی ہو چکی تھی. ان کے باپ کا نام خویلد، ورقہ بن نوفل کے خاندان سے ان کا تعلق. ان کی شادی ہو چکی تھی، 2 لڑکے بھی ہو چکے تھے، لیکن اچانک ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. باپ نے کہا دوسری شادی کر لو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. دوسری شادی کی، اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. 2 شادیاں ہوئیں، دونوں مرتبے امی خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہوتا چلا گیا. اب تیسری شادی کی نوبت آئی تو اپنے باپ کو بلایا، خویلد کو ادھر آؤ، اپنی سہیلی کو بولے ادھر آؤ، خبردار اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنی، میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کے مت آنا، آپ میرے باپ ہیں، آپ میری سہیلی ہیں، خبردار مجھے شادی نہیں کرنی. بولے کیوں؟ بولے مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی، یہ مجھے شوٹ نہیں کرتے، یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک کے ساتھ شادی کی وہ مر گیا، دوسرے سے کی وہ مر گیا، اب میں تیسری شادی. بولے پھر کیا کرے گی؟ بولے ساری زندگی اے میرے باپ آپ کے کاروبار کو ترقی دلاؤں گی، اپنے ذہن و جسم کی طاقت کا استعمال آپ کے کاروبار میں کروں گی، اور مکہ ہی نہیں عرب کے سب سے بڑے تاجرہ کے نام سے اپنی شہرتوں کے اسٹیکر کو تقسیم کروں گی. مجھے شادی نہیں کرنی ہے. امی خدیجہ نے انکار کر دیا. اس وقت امی خدیجہ کی عمر شریف تھی 40 سال. بے کتنی؟ شک
40 साल سب کی آواز 40 साल آج میں بول رہا ہوں، کل سے آپ کو بولنا ہے. دعا کرو کبھی کل چائے پینے جائیں گے نا کسی دکان پہ، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مذہب کی دکان ہے وہاں چائے مت پی لو، فلاں کی دکان ہے وہاں کھانا مت کھاؤ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ اٹھائیں، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی مسلمان ہو، غریب کی دکانوں سے چائے ضرور پیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب کی دکانوں سے سودا لیا کرو. تمہارا یہ مسلک، ہمارا اسلام نہیں کہتا کسی کے دھرم کو دیکھ کر کے اس کے ہاں سامان خریدو. خدا کی قسم ایسا مت کرنا ورنہ غریب نواز ناراض ہو جائیں گے. سبحان اللہ. باہر سے آئے ہوئے وعدہ کرو مہمان انشاءاللہ. کھانا کھا لیں آپ. اسکول میں آپ کے کھانے کا اہتمام ہے ماشاءاللہ، سبحان اور جو لوگ والنٹیئر ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں، پھر ادھر آ جائیں گے. سبحان اب جتنا جلد ہو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. 11:30 کے بعد کھانا کھلانا بند ہو جائے گا، آپ جلدی سے کھانا تناول فرما رہے ہیں. نہیں بھائی آپ پریشان نہ ہو، ہم کھلائیں گے کھانا. یار بابا لوگ بھوکے لوگ کہاں جائیں گے؟ ہاں کتنی امیدوں پر آئے ہوئے ہیں اور بابا ناراض ہو جائیں گے. دادا میاں میرے مہمانوں کو، میری باراتیوں کو آپ نے بھوکا واپس کر دیا. ان کی بارات میں آئے ہوئے لوگ ہیں، انشاءاللہ انتظام ہوگا. بابا بولے بھائی بیٹھے رہیں، تھوڑی سی باتیں حضور کی سنیں. اسد بھائی آئیں گے، پھر سراج بھائی کی گفتگو سماعت کیجیے گا. معافی چاہتا ہوں، میری باتیں بڑی خاموشی سطحی طور پر ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ باتیں سمجھ لیں آپ اور سن لیں، اسے یاد کر لیں، تھوڑا سا دین سیکھیں سمجھیں انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی تو خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ سب لوگ بولے بھائی کتنا فرق تھا؟ 15 سال کا. حضور کی فرسٹ میرج نہیں ہوئی. امی خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، تیسری شادی کا انکار تھا، اور حضور کی ابھی ان نکاح من سنتی کے اعلان کا بگل بھی نہیں بجا تھا. ابھی حضور نے شادی ہی نہیں کی تو اعلان کیسے کرتے؟ معلوم ہے امی خدیجہ کہتی میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. حضور کی تعریف سن رکھی تھی، کوئی نیک طبیعت کے انسان ہے، امین ہے، صادق ہیں، مخلص ہیں، اور ان کا اخلاق بڑا پیارا ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مکہ شریف کی ایک گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. اگر آپ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، دل تیار ہو جائے تو ہم یہاں پر لفظ تھے کو ہٹا دیں، ہے کہہ سکتے ہیں سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. یہ دعائیں مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں آغا یا رسول اللہ. سبحان یا اللہ رسول سبحان اللہ. اللہ. فرماتے ہیں امی خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ادھر سے حضور آ رہے تھے. جیسے حضور کے قریب سے میں گزری نا، معلوم ہے امی خدیجہ کہتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو میں ٹھہر گئی، مجھے دیکھا تو حضور بھی ٹھہر گئے. میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو دل میرا مچل گیا. اگر دل کہے تو کہنا سبحان اللہ. امی خدیجہ کہتی ہیں میں نے اتنی حسین آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنے حسین لب میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. میرا امام کہتا ہے کہ ان ہونٹوں کے بارے میں کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ ہاں ان لبوں کی نزاکت کی بات کی. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ امی خدیجہ کہتی میں نے دیکھا تو حضور کے دونوں ہونٹ بڑے پیارے تھے، حضور کے رخسار بڑے پیارے تھے، حضور کا ذقن مبارکہ بڑا پیارا تھا، پیشانی بہت خوبصورت تھی حضور کی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے آج تک ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، آج تک میں نے ایسے لب نہیں دیکھے، آج تک میں نے ایسے رخسار نہیں دیکھے، آج تک میں نے ایسی زلفیں نہیں دیکھی، ایسا صدر و بطن مبارکہ نہیں دیکھا. آواز آئی خدیجہ دیکھتی بھی کیسے؟ بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. اللہ اللہ. شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشاں ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. امی خدیجہ کہتی ہیں آپ کون ہیں؟ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے جاذب ہیں، اتنے مقناطیسیت، اتنا میگنیٹ سسٹم ہے آپ کے چہرے پر. دل کہے تو کہنا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانے والا. میں آخری رسول ہوں، خاتم النبیین بن کے تشریف لایا ہوں، زمین مکہ پہ آیا ہوں، مدینے میں یہ مکے میں آیا ہوں. میرا دین بڑا پھلے پھولے گا، میری محبت بڑی عام ہے. جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے. اللہ اللہ اللہ. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. کتنی باتیں حضور کی جائیں کم ہیں. حضور کی باتیں دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں. صوفی سلطان میں سے ایک شخص نے پوچھا ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے؟ فرمایا توبہ کر، یہ خیال تیرے دماغ میں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا نہیں حضور اتنا بتا دیں، کچھ تو بتا دیں کیا فرق ہے، ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے، ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے. تو صوفی صاحب بولے کہ تجھے کیا بتاؤں؟ کہا کچھ تو بتا دیں.
ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بھاری بھرکم دلیل اور کی بات نہ کریں، حوالے کی بات نہ کریں، کچھ تو بتا دیں کہ ہم میں اور حضور میں کیا فرق ہے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں گنا فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے، ایک فرق یہ بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیئے تو پانی مر جائے۔ اللہ اکبر۔ امی خدیجہ کہتی ہیں حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے، محبت سے بولے سبحان اللہ حضور سبحان اللہ۔ میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے۔ غزل کا ایک شعر ہے کہ ان کی نظر سے میری نظر، ان سبحان کی اللہ۔ نظر سے میری نظر 10 بجے ملی، واہ سبحان ان کی نظر سے میری نظر 10 بجے ملی، 10:10 پہ مسلمان ہو گئے۔ واہ سبحان۔ امی خدیجہ کہتی میں گھر میں آئی تو حضور کی یادیں میرے گھر میں آ گئی، راتوں کو بستر پہ آئی تو پھر حضور کی یادیں میرے ساتھ تھی، میرے خاموش ہو گئی، میری چہل پہل کم ہو گئی۔ جب میں بستر پہ سونے کے لیے آتی تو حضور کا چہرہ، حضور کی آنکھ، حضور کے لب، حضور کے رخسار، حضور کی زلفیں مجھے یاد آتی تھی۔ غزل کے شاعر نے کہا تھا یا رسول اللہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ سبحان ان اللہ کی سبحان سہیلی نے اللہ کہا کہ اے میری سبحان بہن اللہ۔ خدیجہ آخر بات کیا ہے کہ تو اتنی خاموش ہو گئی ہے، بات کیا ہے کہ اتنی خاموش ہو گئی ہے؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ امی خدیجہ نے کہا کہ میں شادی تیسری کرنا چاہتی ہوں۔ واہ سبحان اللہ آواز پہنچی؟ سبحان اللہ۔ میں تیسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو سہیلی نے کہا اوف او، تم نے تو اعلان کر رکھا تھا مجھے تیسری شادی نہیں کرنے، اب کہتی مجھے تیسری شادی بھی کرنی ہے، کون سا مرد ہے جسے تو تیسری شادی کرنا چاہتی ہے؟ امی خدیجہ نے کہا اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے رشتہ نہ کرتی، ارے وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے، ہائے ہائے رسولوں کا سردار، وہ شہنشاہ اللہ خوبہ سبحان معلوم ہو اللہ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے، تمہیں سے ہے سبحان۔ ساری بہاریں آمینہ کے لال کی۔ کہا کون ہے وہ شخص؟ کہا حضور کی طرف اشارہ کیا، آمینہ کے لال ہے۔ سہیلی نے کہا پریشان مت ہو، میں اس رشتے کو آگے بڑھاتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ میری ماں بہنوں کے جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ انہیں جنتی رشتے عطا فرمائے۔ آمین آمین سبحان۔ آمین کہہ دے محبت کے ساتھ۔ آمین اللہ۔ وہ معلوم ہے حضور کے گھر پہ حضور خدیجہ کی سہیلی رشتہ لے کے آئی ہے، ان نکاح من سنتی کا اعلان ہونے والا ہے۔ جیسے رشتہ لے کے اندر انٹری کیا تو حضور سامنے بیٹھے تھے، حضور کے چچا جناب ابی طالب بیٹھے تھے، ان کے سامنے ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، ان کے قریب میں مخدومہ عاتکہ حضور کی پھپھو، ان کے قریب میں مخدومہ صفیہ بیٹھی تھی، حضور کی پھپھو سب بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کی تو بڑے خوش ہو کر کے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا اے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے؟ کہا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں، واہ ماشاء کاش آپ ممبر پہ آتے اور میں نیچے بیٹھتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ جلسہ ایک لمحے کے لیے احساس دلا رہا ہے، زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ علماء کرام کے اندر واہ خلوص واہ پیدا ہوتا ماشاء ہے، اللہ۔ کمیٹی والوں کے اندر سبحان تو اللہ برکتوں روحانیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آمین آمین سبحان۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور کا ذکر ہو دل کو سکون نہ ملے، واہ حضور کا ذکر ہو ماشاء کلیجے کو اللہ۔ ٹھنڈک نہ ملے، سبحان حضور کا ذکر ہو آنکھیں اشکبار نہ ہو، حضور کا ذکر ہو اور نیکیوں کی زنبیل باوزن نہ ہو، سبحان حضور کا ذکر ہو کیا ہندو کیا مسلمانوں کے بچوں کو شفا نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ کیونکہ واہ، صوفی صاحب قبلہ فرماتے حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی موجودگی میں حضور کی باتیں، جہاں حضور ہوں گے وہاں ذکر حضور ہوگا، سبحان اور جہاں ذکر حضور ہوگا وہاں حضور ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امی فاطمہ فرماتی ہے کس کا رشتہ لے کے میرے گھر میں آئی ہے؟ کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ اس کے بعد جس کا دل کہے وہ زور سے بولے گا۔ کہا خدیجہ کس سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں؟ تو اشارہ کر کے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان سب لوگ بولے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جیسے سنا حضور کی طرف اشارہ کیا، حضور نے نظریں جھکائی، حضور مسکرائے اور ایک آواز دی۔ عجیب بات ہے جو رشتہ خدیجہ آج میرے گھر میں لے کے آ رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بہت پہلے میرے رب نے مجھے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ میرا رشتہ واہ تو ہو واہ، چکا ہے جنت میں۔ اللہ 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 حضور مسکرائے، کیا مطلب؟ مسکرانا یس کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ مسکرانا ہاں کی نشانی ہے۔ حضور مسکرا دیے، رشتہ پکا ہو گیا۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضور کا رشتہ پکا ہو گیا۔ اب بارات کے جانے کا وقت آیا، جو وہاں کی تہذیب و ثقافت و کلچر کے حساب سے تھا، ورنہ آپ پوچھیں کہ بارات جانے کی روایت مجھے دیجیے۔
گھر کے لوگ دولہے کو لے کے جا رہے ہیں شادیوں میں، جیسے حضور دولہا بننے والے. کون دولہا بننے والا ہے؟ دل کہے تو بولو شب اسرا کا دولہا دولہا بننے والا ہے. سبحان اللہ. حضور کے چچا حضور کے پاس آئے جناب ابی طالب. کہا اے میرے بھتیجے تیری شادی ہے. فرمایا بے اذن اللہ. کہا آج تیری شادی ہے اور تو دولہا بننے والا ہے، میری یہ گزارش ہے. کہا کیا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے. چیف گیسٹ کا لفظ سمجھ لیا آپ نے؟ کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. تو حضور رونے لگے. میرے آقا فرماتے میری شادی ہے چچا، میں چیف گیسٹ کس کو بناؤں؟ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 2 مہینے کا تو میرے ابو عبداللہ کا دار نابغہ مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا تھا. جب میں 6 سال کا تھا تو میری ران پر ابوا کی شریف کی پہاڑی، مکے اور مدینے کے بیچ میں اس پہاڑی پر میری ران پر میری جانگ پر میری ماں آمینہ کا انتقال ہوا تھا. جب میں 8 سال کا ہوا تو میری نگاہوں کے سامنے میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا. میرا کون ہے مکے شریف میں، آپ نے میری پرورش کی ہے، بہت بہت شکریہ. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لیں. کسے بناؤں؟ میرا کون ہے مکے میں؟ میرا کون ہے؟ میرے چند غریب مسکین یتیم لوگ ہیں میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میں کس کو بناؤں؟ تو کہا بھتیجے رو مت، کسی کو بنا لے. حضور نے گردن شریف جھکائی، پھر ایک آواز دی. علامہ مختار احمد نعیمی اشرفی امریکہ ارشاد فرما دے، ان کی تحقیق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا چچا اگر اجازت دیجئے تو میں ایک ذات کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنا لوں. دیکھنا کتنے لوگ اس کا نام سن کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولتے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں لیکن دل سے سبحان اللہ کہیں. تو جناب ابی طالب نے کہا کون ہے وہ شخص جس کو آپ اپنی شادی میں چیف گیسٹ بنانا چاہتے ہیں؟ دل کہے تو بولیے گا. حضور نے مسکرا کے فرمایا وہ کوئی اور نہیں میری ماں امی حلیمہ ہے. امی حلیمہ. سبحان اللہ. سبحان ہائے اللہ. ہائے ہائے. ماشاء اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا پھر سے اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو. کوئی کل پوچھے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کیا تعالیٰ. بتاؤ گے؟ حضرت نا آواز نہیں آئی. حضرت امی. حلیمہ سعدیہ. آواز سب لوگ بولے حضرت امی. حلیمہ حضور سعدیہ. کی شادی میں حضور کی ماں خصوصی مہمان بنی. ایک ہمارے گھروں کی شادیوں میں ہماری ماں کو دعوت نہیں ملتی ہے، ہماری ماں کو دعوت نہیں ملتی. ایک شخص رو رہا تھا بستر پہ تو اس کی آواز سن کے اس کی بیوی آ گئی. کہا صبح کے 5 بجے آفس سے کب آئے ہو؟ کہا ابھی آیا ہوں. کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں آفس سے آیا تم سو رہی تھی، میری بچیاں سو رہی تھی، میری بوڑھی، میں نے ماں کے بستر کو دیکھا، بس میں نے سوچا کہ میں کچھ کھانا کھاؤں. تو کہا کیوں کون کس کو جگائے؟ میں چپ چاپ اپنے بستر پہ آیا سو گیا. جب سو گیا تو میری ماں کو احساس ہوا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے اور بھوکا سو رہا ہے. رات کے 5 بجے میری ماں نے روٹیاں بنائیں اور گرم گرم روٹیاں لا کے مجھے بستر پہ جگایا. کہا بیٹا کھا لے. کہا جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا تو سامنے نہ میری ماں تھی، نہ روٹیاں تھی، نہ سبزی تھی. کہا اچانک مجھے یاد آیا اوفو میری ماں کا تو انتقال ہو گیا. یہ خواب تھا جو میں بھوکا تھا تو سوچ کے یہ سویا تھا میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے روٹیاں دیتی. بیوی کو کیا جگاؤں، ابھی ناراض ہو جائے گی. اچانک میری ماں میرے خواب میں آ کے روٹیاں پکا کے میرے قریب آ گئی. ماں کی حساسیت کا علم ابھی ہمیں نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اگر ماں گھر پہ ہے تو اس کا ہاتھ چوم کے گھر سے باہر جاؤ گے. انشاءاللہ تعالیٰ. دل سے بولیں انشاءاللہ. دوسرے جلسوں میں 2 سال کے بعد جانا، اسی جلسے کی اسی بات پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ. بے شک. سبحان ہاتھ اٹھا اللہ. کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاں تعالیٰ. ابھی ماں کے موضوع پر بات کروں تو وقت نکل جائے گا. میرا ٹاپک تھوڑا سا الگ ہے. ان نکاح من سنتی. حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ. آواز نہیں آئی. حضرت امی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دولہا بنے. آقا کریم کے نکاح کا وقت آیا تو جناب خویلد نے اور حضور کے چچا جناب ابی طالب نے، دونوں لوگوں نے خطبہ خواں کی حیثیت سے، خطبہ پڑھنے والوں کی حیثیت سے آئے. حضور بیٹھے رہے. حضور کا نکاح امی خدیجہ سے ہوا. حضور کی سب سے پہلی وائف، فرسٹ میرج امی خدیجہ کی صورت میں ان کی حضور کی وہ زوجہ بنی، حضور ان کے زوج بنے. اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. مجھے بولو بھائی، آپ کے ہاں کی رسم ہے کہ بارات جاتی ہے شام کو دلہن کو لے کر کے، پھر بارات واپس آتی ہے. مکے کا یہ سسٹم نہیں تھا. بارات جاتی، ناشتہ پانی جو بھی ہوتا واللہ علم، پھر دولہے کو سسرال میں چھوڑ کر کے بارات واپس چلی جاتی تھی.
حضور کو بھی سسرال میں چھوڑ دیا گیا. حضور کی سسرال کہاں تھی؟ دو پہاڑیاں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. مروہ پہاڑی کے قریب میں آپ باہر نکلیں گے، اولڈ گیٹ آف مروہ ہے، اس کے بعد بائیں طرف مڑیں گے، 10 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں گے. بھینی بھینی آپ سانس لیجئے گا، خوشبو محسوس ہوگی، اندر سے آواز آنے لگے گی. آپ جہاں پر کھڑے تھے یہیں پر امی خدیجہ کا مکان تھا. اللہ اگر اللہ. دل کہے تو بولو، اسی مکان میں حضور کی سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی تھی. سبحان اسی اللہ مکان میں حضور کی دوسری بیٹی مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی. سبحان. اسی مکان میں حضور کی تیسری بیٹی کلثوم پیدا ہوئی. کتنی ہوئی؟ 3. بولو بھائی. اگر چوتھی پر میں منع کروں تب بھی سبحان اللہ کہنا. اسی مکان میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اللہ. اسی مکان میں حضور کے 2 بیٹے جناب قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے. 4 بیٹیاں 2 بیٹے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے. کتنی اولادیں ہوئیں؟ 4. ماشاءاللہ. اونچی بولے. 6 ہوئی. جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کتنی ہوئی؟ اللہ سلامت رکھے. حضور کی 6 اولادیں ہوئی ماشاءاللہ. یہ مکہ شریف میں ایک بیوی کا نام تھا ماریہ قبطیہ یا ماریہ قبطیہ. ان کے شکم سے ایک بیٹا جناب ابراہیم مدینہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. ان کو لے کے کتنی ہوئی؟ 7. لیکن حضور کے تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. تینوں بیٹے. میرا ٹاپک کیا ہے؟ وہ بات کی نکاح ہے، ورنہ میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ. حضور کے دونوں بیٹے بچپن میں مکہ شریف میں انتقال کر گئے. حضور کی زینب اور رقیہ، کلثوم اور فاطمہ اللہ کے رسول کی یہ مبارک شہزادیاں اس گھر میں تھیں. حضور کی عمر شریف آہستہ آہستہ 40 سال کی ہوئی. باذن اللہ حضور نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے. اے لوگو، غیروں کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ہے کہ سچے خدا کے سامنے سر جھکاؤ. مکے کے حالات خراب ہو گئے، جسے آپ کہتے ہیں بوال ہو گیا. آپ کہتے نہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا تو 2 دن سے فون نہیں کیا، میری بہن تیرا فون نہیں آیا، اے میری پڑوسن تو میرے گھر پہ نہیں آئی مجھ سے ملنے کے لیے، آپ کی بہنیں نہیں کہتی. 3 سال حضور کی لائف کہاں ہے؟ کبھی آپ نے 100 روپے دے کے کسی امام سے نہیں پوچھا کہ حضور کی زندگی کے 3 سال کہاں چلے گئے؟ میں بتاتا ہوں. وہ 3 سال حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا تھا، بے شک. حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. نہ کوئی حضور سے بات کرتا، نہ کوئی حضور سے ملتا، نہ کوئی حضور کو پانی پلا سکتا تھا، نہ حضور کو کوئی روٹیاں دے سکتا تھا. ایک گھاٹی ہے حضور کی پیدائش والے گھر کے پیچھے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. میں نے وہ گھاٹی دیکھی ہے 15 سال پہلے. نقشہ لے جا کر کے میں نے دیکھا، اس وقت بھی نیم پلیٹ پر لکھا تھا شیب ابی طالب. اللہ اکبر. اسی گھاٹی میں چاروں طرف سے حضور کو قید کر لیا گیا تھا، حضور کے غلاموں کو قید کر لیا گیا. 3 سال تک کوئی کھانا پینا نہیں لے جا سکتا تھا. صاحبوں، اگر آپ کو روٹیاں گرم نہ ملے تو بارات واپس چلی آتی ہے. چاول آپ کو ٹھنڈا ملے تو آپ گالیاں دیتے ہیں. روٹیوں کو انگلیوں پہ نچا کے اس کی سیلفی لے کر کے دنیا بھر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. لڑکی کے باپ کے گرے بان کو پکڑ کے اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 3 سال تک اس پہاڑ کی گفا میں کیا کھاتے تھے، اس گھاٹی میں کیا کھاتے تھے؟ کبھی سوچو اور محسوس کرو، تنہائی میں حساسیت پیدا کرو. اتنی بھوک لگتی تھی حضور کے غلاموں کو. وہ رو کے کہتے ہیں جو چمڑے کے جوتے اور چپل ہم پہنتے تھے، اتنی بھوک لگتی تھی کہ ان میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے چاقو سے کاٹ کر کے پانی میں بھگو بھگو کے اسے کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور روتے تھے اپنے غلاموں کو دیکھ کر کے، میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہے. امی خدیجہ چپ کے کبھی خدمت کرتی تھی. حضور کی بیٹیاں زینب و رقیہ کلثوم روتی تھیں، میرے باپ کو کیوں مجھ سے دور کر دیا گیا؟ کیا قصور ہے میرے باپ کا؟ وہ تو ایسا معصوم ہے، اس کے صدقے میں بڑے بڑے نبیوں کو صفت معصومی عطا ہوئی ہے. میرے باپ کو کیوں قید کر دیا گیا؟ کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے؟ وہ تو جانوروں کا بھلا چاہتا ہے، وہ تو پتھروں سے محبت کرتا ہے، پیڑ پودوں سے محبت کرتا ہے. میرے باپ کو کیوں قید کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول کو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال کے بعد حضور باہر تشریف لائے. حضور کی بیوی کا نام تھا امی خدیجہ. جب حضور کی عمر 40 سال کی ہوئی تب ان کی کتنی عمر ہوئی ہوگی؟ ماشاءاللہ کتنی؟ 55. رمضان شریف کا دن ہے، بات مکے کی ہی روزے فرض نہیں ہوئے. 9 رمضان شریف کی رات تھی. کتنی؟ مکے کی یہ غریب عورت تھی کہ امیر؟ امیر. جلدی بولنا. کتنی؟ اتنی امیر تھی کہ کوئین آف دا مکہ نام کی کتاب ان کے نام سے منسوب ہے. مؤلف امریکہ کا، رائٹر اس کا امریکہ کا. وہ کہتا ہے سب سے بڑی پیسے والوں رانی تھی نا وہ خدیجہ تھی. معلوم ہے 9 رمضان شریف کی رات تھی. ان سے ان کی ایک سہیلی ملنے کے لیے آئی. سنے جتنے میرے یہاں پر دوست احباب، ہندو مسلمان غریب امیر بیٹھے ہیں، سب سنیں. میں حضور کے گھر کی باتیں بتاتا ہوں. آج بڑے بڑے لوگوں کے یہاں تلاشی لی جائے تو کروڑوں روپے ملتے ہیں، ان کے ہاں کئی کئی کلو سونے ملتے ہیں.
ताज्जुब होता है, ये हुजूर की बीवी है, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। उनसे मिलने के लिए 9 रमजान शरीफ को इनकी सहेली आई तो घर में अंधेरा था। सहेली ने कहा कि खदीजा क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है? तो आपने बीमारी के बिस्तर पे लेटे लेटे फरमाया कि चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। अल्लाह इसी बात को मैं चीख करके हंगामों के साथ करता तो आपके कान के पर्दे हिल गए होते और फिर डर के मारे आप सुभान अल्लाह कह दिए होते। जहां नहीं कहना था वहां भी कह दिए होते। माफी चाहता हूं। खामोशी से भी बातें हो सकती हैं। आप जैसे लोग हों तो यार बोलने की जरूरत क्या है, इशारों से समझने वाले लोग वाह हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह आपके दिलों को खूब पाकी अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको जिंदगी में एक मर्तबे गौस पाक का दरबार दिखाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन चलेंगे ना सुभान इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हाथों को उठा के बोले चलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह क्या कहेंगे? लब्बैक या गौस आजम। लब्बैक या गौस। क्या कहेंगे? लब्बैक या गौस आजम। मेरे साथ बहुत सारे लोग जाते हैं बगदाद शरीफ, मैं उनके साथ जाता हूँ। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि याद नहीं मैंने कितनी मरतबे सफ़र किया है बगदाद शरीफ का। वाह अभी अगले हफ्ते वापस आया हूँ बगदाद शरीफ से, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से। फिर सोचता हूँ कि बड़े पीर जल्दी बुला लें, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। सुभान अल्लाह मदीने में जिंदा रहना चाहता हूँ, बगदाद में मौत चाहता हूँ। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी का एक शेर मुझे याद आता है। बगदाद शरीफ में दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे। वाह सुभान अल्लाह दिल को सुभान हम समझा बुझा के सूए सूए काबा लाए थे और दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। सुभान अल्लाह चलोगे बगदाद शरीफ? इंशाअल्लाह कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह लब्बैक या गौसे आजम। लब्बैक या गौस। मेरे साथ कई बहुत हमारे हिंदू भाई हैं। एक विजय भाई हैं हजारीबाग के, वो बगदाद शरीफ गए थे, इससे पहले भी गए थे और फिर इसके बाद भी गए थे। इतने प्यारे आदमी हैं। कुछ मेरे हिंदू भाई पंजाब के थे, वो भी गए थे। जब मैं जो हजारीबाग के हैं मेरे दोस्त हैं विजय भाई, उनके बेटे, तो उनसे मुलाकात, हम लोग साथ में थे सफ़र में। तो मैंने कहा कि ये बताइए, हंसते हुए मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू मज़हब के हैं। हंस के बोले हाँ। मैंने कहा गौस पाक की बारगाह में आप आके कैसा महसूस करते हैं? वाह देखिए उसने क्या कहा। जी जी उसने क्या कहा, मेरे भाई ने, हिंदू मज़हब का है, सुने आप। वो कहने लगे आसिफ भाई मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जाली पकड़ी गौस पाक की। फिर गौस पाक से मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो कहते हैं मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम। अल्लाह कितने लोग कहते हैं सुनो, मैं क्यों पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से मैंने आपकी मज़ार शरीफ को देखा है दिल से आवाज़ आ रही बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उनको सीने से लगाया। मैंने कहा अजीब बात है, एक तरफ वहाबिया दयाबना हुजूर गौस पाक की तसर्रुफात का इनकार करते हैं, मजाक करते हैं, एक तरफ मेरा ये हिंदू भाई हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करता है। तो मुझे याद आए आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह सुभान। आपको भी तो याद आ गए। जी जी जरूर जरूर। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं आला हजरत की मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसका इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह ताला सुभान अल्लाह। मुझे याद आया आला हजरत, एक तरफ मेरा ये हिंदू भाई है जो गौस पाक से मोहब्बत करता है, एक तरफ ये वहाबी अकीदे का इंसान है जो गौस पाक के पावर इस्टिमने का इनकार करता है। तो मैंने कहा याद आए मुझे आला हजरत 100 साल पहले का बरेली याद आया, बरेली के सौदागरान मोहल्ले की बात याद आई। आला हजरत बैठे होंगे चटाई पर, आपके हाथों में कलम होंगी, सामने डायरी होगी, आप एक मनकबत लिख रहे होंगे, गौस पाक होंगे 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 जी जी बैठे होंगे, लिख रहे होंगे, याद आया होगा और फिर मौजू को वो बुला रहे होंगे। बस बात एक मैंने एक खाका बनाया। आला हजरत लिखते होंगे तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। गौस पाक ने कहा कि मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। कहते आला हजरत अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूँ। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। मैंने कहा लिखते लिखते आला हजरत ने कलम को डायरी पे रखा होगा, डायरी को बंद किया होगा, फिर इन बदअकीदों की ये बातों को सुना होगा जिसमें गौस पाक का मजाक उड़ाया, फिर इस किस्म के हिंदू भाइयों की मोहब्बतें देखी होंगी। तो आला हजरत ने दाहिने हाथ को पेशानी पर मारा होगा और ये कहा होगा सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। या रसूल अल्लाह सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद।
چلیں گے اللہ بغداد اکبر، شریف انشاءاللہ چلیں گے؟ ہاں، چلیں گے انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ تعالی. کوئی بھی غریب آدمی غوث پاک کا نام باوضو لیتا رہے گا تو انشاءاللہ دولت آ جائے گی. جو باتیں میں نے غوث پاک کے حوالے سے کی ہے نا، جتنی باتیں میں نے کی ہیں سب کا میں ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں. واہ سبحان کوئی باتیں بے خیالی میں نہیں کی، نیم مدوشی میں نہیں کہی، میں نے بیئر نہیں پیا میرے بھائی، کمپوز اور نشے کی گولیاں نہیں کھائی میں نے، موسیٰ کا گل میں نے استعمال نہیں کیا واہ کہ میں واہ. نشے میں تھا میں نے یہ باتیں کی ہے. حضور غوث پاک کے مرتبے کے حوالے سے صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا یہ مرتبہ یہ مرتبہ یہ مرتبہ ہے، ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان. کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں گا انشاءاللہ. آپ آئیں گے نہیں آئیں گے تب؟ انشاءاللہ. بولو بھائی. ہاں سبحان اللہ، معافی چاہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان آقا اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنو، پیسے کمانا عبادت ہے لیکن پیسوں کی لالچ عذاب ہے، عذاب. بے شک بے شک اگر پیسے نہیں کماؤ گے تمہارے شہر میں کوئی بھوکا ہوگا اسے کھانا کیسے کھلاؤ گے؟ بے شک. اگر پیسے زیادہ نہیں ہوں گے کوئی پیاسا ہوگا تو شہر کے چوراہے پر پانی کا گیلن کون رکھے گا؟ اگر پیسے نہیں کماؤ گے تو غریب ہندو اور مسلمانوں کے گھروں میں بیٹیاں ان کی شادیاں کون کرے گا؟ اجمیر نہیں جا سکتے میرے بھائی پیسے نہیں. خواجہ کے روزے پہ 10 روپے کا پھول نہیں پیش کر سکتے. واہ. پیسے ضروری ہیں، پیسے کمانا عبادت ہے لیکن لالچ نہیں. ہمارا مذہب پیسہ نہیں ہے، سمجھے بھائی. ہاں ہم تو اس نبی کی امت میں ہیں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا نا کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر اینیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. واہ. اللہ. سبحان. حضور کی بیوی امی خدیجہ سب سے بڑی پیسے والی عورت، ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. آج لوگ بڑے بڑے لوگ آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیں نا تو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ، دوسرے مذہب کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ مرنے کے بعد جب ان کی گدی ہٹائی گئی تو 70 کلو سونے نکلے. اللہ. میں اس نبی کی بیوی کی بات کرتا ہوں جس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. سہیدی نے کہا کیا بات ہے اندھیرا کیوں ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں چراغ نہیں. کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں. کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے. کہا خدیجہ تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ رو کے بولی میں نے ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دی. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان. کہا خدیجہ عجیب پاگل ہو گئی ہے، اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی، پھر تجھے کیا ملا؟ واہ سبحان اگر اللہ. دل کہے تو بولنا. جی جی اے سبحان. خدیجہ تجھے کیا ملا؟ تو خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی. فرمایا کیا بولتی ہے؟ کہا تجھے کیا ملا؟ تو رو کے بولی اللہ کے رسول میرے حصے میں آ گیا، اب کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے. تمہیں سے ہے. سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے. اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے. سبحان اللہ خدیجہ سبحان کی اللہ. سہیلی سبحان. چلی گئی، مدینے وہ کی رات بات. امی خدیجہ مدینے کے کی انتقال بات. کی رات تھی. اللہ اللہ. اللہ اکبر. حضور کی بیٹیاں رونے لگی، ماں ماں ماں. زینب رقیہ ام کلثوم اپنی ماں سے لپٹ کے روتی تھی. حضور باری باری اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے. صبح کا سورج ظاہر ہوا تو حضور اپنے خاندان کی عورتوں کے پاس گئے، بولے میری بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. لوگ آ گئی. فرمایا کیا کرو؟ تو حضور فرماتے میری خدیجہ کو نہلاؤ، میں مکے کے بازار سے کفن منگواتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی مکے شریف میں جو میری خدیجہ کے لیے قبر کھود دے. حضور کے کچھ غلام آ گئے، مالا قبرستان میں قبر کھودی گئی. صاحب و سننا شوہر ہو تو حضور جیسا. سبحان اللہ سبحان. اللہ اللہ کیا شان ہے. یہاں حضور کس مبارک آئین اور آرٹیکل کو ظاہر کرتے ہیں. لوگ آ گئے قبر کھودنے والے، بولے آقا قبر تیار ہو چکی ہے. فرمایا میری خدیجہ کو نہلایا جا رہا ہے، آؤ چل کے دیکھتے ہیں میری خدیجہ کی قبر کہاں ہے. حضور تشریف لائے تقریباً 1-1.25 کلومیٹر کے فاصلے پر قبرستان میں. کہا کہاں ہے میری خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا یہ ہے آپ کی بیوی خدیجہ کی قبر. معلوم ہے صاحبو. فرمایا کہ خدیجہ تو ابھی آئی نہیں، اسے کفن پہنایا جا رہا ہے. حضور نے اپنی جوتی شریف اتاری اور اتار کر کے اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں لیٹ گئے. اللہ اکبر. اور لیٹنے کے بعد حضور سبحان بہت دیر تک اس قبر میں روتے رہے. آنکھوں سے نکلنے والے آنسو خدیجہ کی قبر کی گود کا حصہ بنتے رہے. واہ. اللہ کے رسول نکلے، چپل جوتی شریف پہنی، جب چلنے لگے تو صحابہ نے کہا آقا خدیجہ کی قبر میں آپ اتنی دیر تک کیوں رو رہے تھے، لیٹے تھے؟ حضور فرماتے ہیں اب میری وجہ سے، میرے لیٹنے کی وجہ سے میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا. سبحان میری اللہ خدیجہ سبحان. میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو سے مانوس ہو چکی ہے، اسے تنہائی کا احساس نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضور آئے، اپنی بیوی کا جنازہ اٹھایا تو لوگ روئے. زینب روئیں، رقیہ روئی، ام کلثوم روئی، فاطمہ. حضور کی بیوی امی خدیجہ کی تدفین عمل میں آئی اور حضور کی چاروں بیٹیاں گھر میں حضور سے لپٹ کے روتی رہیں. وہ شام غریبہ تھیں. حضور اپنی بیٹیوں کے ساتھ
بیٹھے ہوئے تھے. صاحبوں میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے, یہ رشتہ کس بیس پر ہوا تھا؟ اللہ پیسوں کی بنیاد پر ہوا تھا؟ نہیں سمجھ کے بولنا, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی نعرہ نہیں. پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوا تھا؟ نہیں. اگر پیسوں کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوتا تو پیسے حضور کے پاس ظاہری طور پر نہیں تھے, لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاں. سبحان اللہ سبحان اگر پیسوں کی بنیاد دو پر رشتہ جہاں ہوتا تو پیسے خدیجہ کے پاس تھے, بظاہر حضور کے پاس نہیں تھے. اور پیسوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا تو رشتہ حضور کی طرف سے ہوتا. سبحان اللہ یہ رشتہ تو اخلاق محمدی کی بنیاد پر ہوا, سبحان حسن مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا, حضور کے کردار کی بنیاد پر ہوا, حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوا. جب رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب اس گھر میں کوئی فاطمہ نام کی بیٹی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان جب اللہ رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تب کیا اس گھر میں کوئی حسن واہ، حسین بہت جیسا اچھا. عظیم شہزادہ پیدا سبحان ہوتا ہے. اللہ سبحان کوئی اللہ. امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام جواد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری, شیخ عبد القادر جیلانی اور غوث پاک کے بعد غریب نواز جیسا عظیم بزرگ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر رشتے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں اچھی پیدا ہوتی ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان رشتے دولت و ثروت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں, ناچ گانے کے دلدل میں غرق ہو جاتی ہیں. اللہ اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ بے شک بے اللہ شک. اللہ. حضور کی جو مبارک حق ہے، حق رشتے ہے. کی سبحان بات ہوئی اللہ، تھی سبحان اللہ. بہت اچھا. وہ حضور کے کیریکٹر کی بنیاد پر ہوئی. صاحبوں جو اونچے اونچی بلڈنگوں کو دیکھتے ہو, لڑکی سے پوچھا گیا, باپ نے کہا میں تیری شادی کرنا چاہتا ہوں, اونچے اونچے بلڈنگوں میں جا کے تلاشتا ہوں کوئی لڑکا کوئی لڑکا کوئی لڑکا مل جائے. لڑکی نے کہا خبردار میری شادی وہاں مت کرنا جہاں پیسے بہت زیادہ ہوں. کہا کیوں؟ میری شادی وہاں کرنا اس لڑکے سے جو لڑکا تجھے مسجد میں ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ملے؟ مسجد کوئی ایک آدمی بولے بھائی مسجد. کہاں ملے؟ باپ نے کہا میری بیٹی پاگل ہو گئی, ارے مسجد میں کون لڑکا ملے گا؟ کہا جو لڑکا خدا کا حق ادا نہیں کر سکتا میرا حق کہاں سے پورا؟ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان. رشتے بہت نیتوں اچھی کی بات، بنیاد ماشاء پر اللہ. ہوتے ہیں, رشتے اچھی سبحان سوچ کی اللہ. بنیاد پر. پیسے تمہارے کام نہیں آئیں گے, دولتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی, عشق رسول کام آئے گا, محبت مصطفیٰ کام آئے گی. معراج فیض آبادی نے کہا تھا نہ کرتی خودکشی مجبور ہو کر وہ جوانی میں, بڑے گھر میں اگر بیٹی کا تم رشتہ نہیں کرتے. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. برباد کر دیا, وہ دھم مچا کے رکھا ہے پورے معاشرے میں, غریب لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا آج ہمارے جیسے امیر لوگوں نے. اللہ معاف فرمائے. سنیں, اگر رشتے اچھی اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا تب نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتے ہیں. نسل کتنی پاکیزہ تھی جس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں, جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. بے شک سبحان اللہ. ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. بولے بھائی, حضرت عمر بن پھر سے بولے. عبدالعزیز رضی اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو, ان بزرگوں کو سلامت رکھے. بس میری دعا ہے کہ بغداد دیکھ لو. آمین آمین. چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو جی چلو جی گے انشاءاللہ. آج دادا میاں کی چوکھٹ پہ جانا تو یہی دعا کرنا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیت کر لو. نیت کرنے میں کیا نقصان ہے؟ غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا جو میری بارگاہ میں آنے کی نیت کرتا ہے وہ آخری سانس تک رہے کہیں بھی میرا مہمان رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چلو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی. چلو گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. بڑی بات ہے. کبھی بتاؤں گا اشرا حضور غوث پاک کے حوالے سے کہ وہ تربیت اچھی ہوتی ہے نا, تربیت اچھی ہوتی ہے تب نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں. بے شک. حضور غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے نہر سے بہتا ہوا سیب کھایا تھا. پتا ہے آپ کو؟ جی جی. کس کو ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہاں, میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے. سبحان اللہ. ایران میں, کیا کہنے. واہ ایران میں ابھی پھر جا رہا ہوں 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ. حضور غوث پاک کی امی اور ابو کے بارگاہ میں ان بزرگوں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے, ان کے پاؤں کا دھون میرے لیے غسالہ برکت ہے انشاءاللہ. معلوم ہے حضور کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا تو پلانٹی لگائی تھی اس باغ کے مالک نے جن کا سیب تھا. جرم کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. 12 سال کی پنالٹی لگی تھی. لوگ رشوت اور دلالی کے پیسے لیتے ہیں, کوئی بھی ہو, چاہے وہ عالم دین ہو, مفتی ہو, پیر ہو, پولیس ڈپارٹ کے لوگ ہوں, اور کورٹ کچہری کے جج کے ڈاکٹر ہوں, مسلمانوں میں کوئی ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, میں گزارش کرتا ہوں رشوت اور دلالی کے پیسوں سے آپ بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کی اولادیں اپاہج اور معذور ہو سکتی ہیں. بے شک. کیا کہنے. واہ. وعدہ کرو حضور واہ کی واہ. محفل میں انشاءاللہ حرام سے بچیں گے. انشاءاللہ تعالی. بولو ضرور ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم سچ بولنے اور حلال کھانے کی ذمہ داری لے لو, عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مت کھاؤ حرام سچ کے بولنے پیسے. اور میں آپ سے حلال ہاتھ کھانے. جوڑتا ہوں نسلیں بدعقیدہ نہ ہو جائیں, فاسق و فاجر نہ ہو جائیں, ان علماء کا گستاخ سادات کی توہین کرنے والے نہ ہو جائیں. نسلیں خراب ہوتی ہیں تو حرام کھانے کی وجہ سے. حضور غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا, تو جس کا سیب تھا اس نے شیخ سومئی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی. جرم کیا تھا؟ بہتا ہوا سیب. بولو بھائی, اونچی بولو.
کہاں سے سیب نہیں بہتا ہوا, بہتا ہوا, کوئی جرم نہیں, کسی ٹھیلے سے نہیں, جواب پیڑ نہیں. سے توڑا نہیں. جی میں نے پوچھا صوفی سلطان میں صاحب قبلہ سے, حضور اتنا بڑا جرم نہیں ہے, بے شک, بے شک. جتنی بڑی سزا مل رہی ہے غوث پاک کے ابو کو, بہتا واہ, ہوا کیا سیب کھایا تھا. جی. اگر غوث پاک کے ابو اس ندی سے بہتا ہوا سیب نہیں کھاتے تو آگے سڑ جاتا. بے شک, ایک پھل کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو. بے شک, سبحان اللہ. اس پر کیوں شیخ عبداللہ سومئی نے 12 سال کی پنالٹی لگائی؟ صاحب و دل کہے تو اسے سونے کے قلم سے لکھنا, اور دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. صوفی صاحب نے فرمایا کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ, سبحان اللہ اللہ. اللہ. تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. ہاں, النکاح من سنتی کا بورڈ لگا ہوا ہے لیکن اندر جیب میں حرام پیسے پڑے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حلال گوشت کی دکان کہاں ہے. ہاں, تعجب کی بات ہے, یہ کون سی ذہنیت ہے. نسلیں کب اچھی ہوں گی؟ جب گود اچھی ہوگی, تربیت گاہ اچھی ہوگی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. واہ, سبحان اللہ. ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیتے تھے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. وقت ہوتا تو گھنٹوں صرف میں ان کی باتیں کرتا. آپ خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دوں یہ آخری بات ہوگی. واہ, سبحان اب تو خوش ہو جاؤ یار, میں جا رہا ہوں. اللہ. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی میں. لوگ کہتے شیر اندھا ہے کیا, لوگ کہتے بکری پاگل ہے کیا, شیر کے منہ کے قریب کھڑی ہے پانی پی رہی ہے. لوگ کہتے شیر اندھا نہیں ہے, بکری پاگل نہیں. بولے پھر؟ بولے ان دونوں کے سر پہ جو ڈر اور خوف سوار ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا سوار سبحان ہے. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ہندوستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں, وہ چاہے ہمارے اتر پردیش کے سی ایم صاحب ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب, میں گزارش کروں گا آپ کچھ بھی کریں. آپ نان مسلم ہیں, غیر مسلم ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے آپ ایک ایسی اسکیم چلا دیں کہ جو آپ کی پارٹی میں ہو اس کی ٹرینوں کے ٹکٹ فری میں ہوں, واہ, جو آپ کی پارٹی میں ہو اس کی فلائٹ کے ٹکٹ فری میں ہوں. ان کے لیے حکومتیں فری میں کھانا دیں گی. لیکن میں گزارش کروں گا, میں بہت ادب سے گزارش کروں گا ان بی جے پی حکومت کے ورکر سے, میرا اور ہندو بھائیوں سے جو محبتانہ تعلق ہے اسے خراب نہ ہونے دیں. واہ, واہ, واہ. آپ واہ, اپنی پارٹی کے لوگوں سے کچھ بھی کیجئے, میرے ملک کے لوگوں کے درمیان محبتوں کی دیواروں میں دراڑیں نہ پیدا کیجئے. واہ, واہ, بہت اچھی اس بات. سے یہ نہیں برداشت ہوتا. سبحان اللہ. میرے بہت سارے لوگ ہیں, میں گھر جاتا ہوں تو میرا انتظار کرتے ہیں, جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی شرماتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. صاحبو ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے, انگریزوں کی سازش تھی, یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے, سازش وہ تو چلے گئے, ان کا جراثیم ابھی بھی پایا جاتا ہے. بے شک. ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لیے لوگوں میں دوریاں نہیں پیدا کی جاتی. جتنی محنت کی نا بی جے پی حکومت نے کرسی پانے کے لیے, میں کھلی بات کرتا ہوں, اگر اس سے کم محنت کی ہوتی تو ہندوستان کا ہر مسلمان اسی پارٹی میں شامل ہو جاتا. اگر محبت کی ہوتی تو ہر مسلمان اسی میں شامل. یار محبت کر کے بھی تو حکومت چلائی جا سکتی ہے. یہ کہاں سے یہ ان کو توڑ دو ان کو توڑ دو, وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے میرے ساتھ, میں تو روز سفر کروں گا آپ روز سفر کریں گے, یہ دوریاں کیسی, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں اس نبی کی کے اصول کا فالوور ہوں. عمر فاروق اعظم نے جہاں کہا تھا کہ مکے کے گورنر کو, آپ نے بغداد کے گورنر کو خط لکھا, سن میں 1100 شہر فتح کر چکا ہوں, دنیا کے 2 بڑی سپر پاور حکومت کسرا اور قیصر کے ایمان پر اسلامی جھنڈے لہرا رہے, لیکن سن بغداد کے گورنر, تیرے نہر دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر تجھے سسپینڈ کر دے گا. لوگوں کی لاشوں پہ بیٹھ کے حکومتیں نہیں کی جاتی ہیں, لوگوں کے دلوں میں رہ کے حکومتیں کی جاتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غریب نواز کے ملک میں ہو تو غریب نواز کے سسٹم کو فالو کرو. ذرا ہاتھوں کو ڈا کے بدل لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ایک گھاٹ پر پانی پینے والے شیر اور بکری پاگل نہیں تھے, اندھے نہیں تھے. کیوں ایسا تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز جو بادشاہ وقت تھا وہ انصاف پرور تھا, اس لیے جانور بھی اس سے ڈرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تھک گئے؟ نہیں, ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بولیے بولیے بولیے. سبحان یہ اللہ. کیوں تھا بھائی, کیوں تھا یہ عمر بن عبدالعزیز سے شیر اور جانور یہ بکری کیوں ڈرتے تھے, کیوں ڈرتے تھے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مہمانوں کی شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب تشریف لا رہے ہیں, آپ خیر مقدم کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ہاتھوں کو نعرے حیدری, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سرزمین کولگاما, کولگاما کا سنی مسلمان, نعرے تکبیر,
नारे रिसालत। मशहूर व मारूफ शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल कलकतवी साहब तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। जो इधर उधर घूम रहे हैं या रास्ते पर रागाम है, खड़े नजर आ रहे हैं, कुर्सियों पर बैठ जाएं, मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह। शायर अदब और शायर खुश फिक्र शान हिंदुस्तान भाई मोहतरम असद इकबाल साहब किबला की आमद हुई। ज़रा मोहब्बत से फिर उनके आने की खुशियों का इजहार करें और हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौस आज़म। बस ये आखिरी जुमले आखिरी बातों की सूरत में थे। हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरी सुन्नत है, फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कदम उठाएगा, हुजूर फरमाते मैं उसका ज़ामिन, उसका ज़िम्मेदार नहीं, वो मुझ में से नहीं है। हुजूर के यहाँ जो सिस्टम था मैंने उसकी बात की। फर्स्ट मैरिज हुजूर की, पहली शादी हुजूर की, फर्स्ट वाइफ हुजूर की कौन थी, मैंने सारी बातें आपको इतनी देर की गुफ्तगू में कर दी। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, कोई दिक्कत ना हो। मैं अपनी कमेटी के वॉलंटियर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि सब लोग मोहब्बत से बिठाएं और ख़बरदार किसी में इख्तलाफ ना होने पाए, प्यार से मोहब्बत से। ज़रा फिर से अपने हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए देखा गया तो दौर किसका था? भूल गए? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का। ऐसे ही तरबियतगाह अच्छी थी तभी रिजल्ट बड़ा प्यारा था, तरबियतगाह अच्छी थी वो इंस्टीट्यूट बड़ा प्यारा था, तब जाकर के एक धमक महसूस हुई। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर हो, उससे जानवर भी डरा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आखिर बेस क्या था, रीजन क्या, सबब क्या था कि उमर बिन अब्दुल अजीज की धमक शेरों पर भी थी? अल्लाह अकबर। थोड़ी सी फाइल पलटेंगे, 1 से 1.5 मिनट की गुफ्तगू है। दौर था उमर फारूक आजम का। इटली जिसे रोम कहते हैं, रोम, किसरा जो ताक़े किसरा, ईरान की सेंट्रल पॉइंट, मदायन जिसे कहते हैं। हुजूर के आने पर दोनों सुपर पावर हुकूमतों में जल्जला आया था और फिर उमर फारूक आजम के दौर में दोनों किले पर इस्लामी झंडा लहराया था। ठीक है जी, बेशक। उमर फारूक आजम के दौर में आज 100 गाड़ियों से नामांकन भरे जाते हैं हिंदुस्तान में। विधायक जी, चेयरमैन, बीडीसी, प्रधान और संसद जी, ये सब जाते हैं ना नामांकन फॉर्म भरने के लिए, 200-300 गाड़ियों के साथ। इसमें पेट्रोल नहीं है, हिंदुस्तान का खून जलता है मेरे भाई। बेशक। मैं सोचता हूँ कि उमर फारूक आजम होते तो सबके पित्ते पानी हो जाते। समझे? दौरे फारूकी की फाइल कभी खोलूंगा, ये आखिरी जुमले थे। हुजूर फरमाते निकाह ये मेरी सुन्नत है। क्या तरीका क्या है, अलामत क्या है, शियार क्या है? उमर फारूक आजम 1100 शहरों को फतेह करने वाले, 1086 शहर को फतेह करने वाला तनहा हुजूर का खास लाडला, हुजूर के कुर्बे खास में लेटने वाला। मालूम है रातों को अपना होलिया बदल के मदीने शरीफ में चलते थे, लाठी लेके अपना होलिया बदल के मदीने में। बड़ी मशहूर पुरानी बात है। एक दरवाजे के करीब से गुजरे तो कान लगाया, अंदर से आवाज सुनी। एक औरत कह रही थी, अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। अल्लाह अल्लाह, दूध वाह, में बहुत अच्छी बात सुना। क्या कहा? पानी मिला दे। लड़की की आवाज आई, दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कह उमर कहाँ है? इस्लाम। बोलो भाई, कहाँ है उमर? कोई दरवाजे पर खड़े, कान लगा के सुनते हैं। गीबत मुराद नहीं थी, मुराद ये थी किसी की घर से चीखें बुलंद होती ना, उमर फारूक आजम को तकलीफ होती। कोई डिलीवरी सिस्टम में होता, जचा बच्चे को जन्ने की पोजीशन में होती तो उनको तकलीफ होती, तो उसकी खबरगिरी करते थे उमर फारूक आजम। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ लोग सो गए हैं, 200 लोग मर जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बिरादरी देखकर, मजहब देख करके तो फैसले हो रहे हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। और सूफिया फरमाते हैं अगर कोई जानबूझ करके एक वली होकर के चूटियों को मसल देता है तो अल्लाह उसकी विलायत को छीन लेता है। अल्लाह अल्लाह। इंसानों पर होने वाले अजाब का कौन जो जिम्मेदार है ना, उसका हश्र क्या होगा? अल्लाह महफूज फरमाए। दुआ करो अल्लाह गर्मी के दिनों में जानवरों पे, परिंदों पे करम फरमाए। आमीन अल्लाह। उमर फारूक आजम खड़े हैं, औरत कहती है बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा कि उमर फारूक आजम ने मना किया। तो माँ ने कहा क्या उमर देख रहा है क्या? लड़की ने क्या कहा? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख खुदा तो देख रहा है। काश ये अकीदा जो हमारा बाजार में है, मजलिसों में है, वही हमारे बंद कमरों में भी चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तन्हाइयाँ मुसलमान हो, हमारी आंखें मुसलमान हो, हमारा लिबास, हमारे चेहरे तो मुसलमानों जैसे है, लेकिन दुआ करो हमारे
جو دل کی کیفیات ہے وہ مسلمان ہو جائے. عمر فاروق اعظم نے سن لیا, نشان لگایا, واپس آ گئے. صبح کو پولیس بھیج کر کے آپ نے اس گھر کی عورتوں کو, بچیوں کو بلا لیا اور اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا, کہا بیٹھ جاؤ لائن سے. اور آپ نے اس عورت سے کہا, اے عورت سن, سچ سچ بتانا, یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ اللہ یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ تو عورت نے کہا حضور معافی چاہتی ہوں, یہ بات میں نے کہی تھی. کہا پھر یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملانے کے لیے؟ عمر فاروق اعظم نے منع کیا. لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی. پھر یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملاؤ؟ کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا میں نے کہی تھی. پھر یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملانے سے عمر نہیں دیکھتا, خدا تو دیکھتا ہے؟ اللہ لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی. تو عمر فاروق اعظم پلٹے اور اپنے چاروں بیٹوں کو دیکھا, کہا اے میرے 3 بیٹوں, اپنی شادیاں اپنی مرضی سے کرنا, لیکن حضور کے کریکٹر کے آئین کو فالو کرنا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا میرا میری شادی, اپنی شادی میری مرضی سے کر لے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک میرا بیٹا, تم چاروں میں سے ایک بیٹا اپنی شادی میری مرضی سے کر لے. کہا کس کے ساتھ؟ کہا اس لڑکی کے ساتھ. واہ 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 سبحان وقت کا اتنا بڑا پی ایم واہ. کہتا ایک شادی میری مرضی سے کر لے, کر لے. کہا کیوں؟ کہا اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر بہت پایا جاتا ہے. اگر اس کے قدم میرے گھر میں آ گئے تو میری نسلیں بھی اللہ کے خوف کے تاثرات میں مقید رہیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. ایک بیٹا کھڑا ہو گیا, کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں اس لڑکی کو اپنی زوجہ اور میں خود کو اس کا زوج بنا دوں, اس کا شوہر بنا دوں. عمر فاروق اعظم نے وہیں کھڑے کھڑے فرمایا بیٹھ جاؤ, اور پھر آپ نے نکاح پڑھایا, اس بیٹی کو بہو بنا لیا. اگر دل کہے تو بولو اسی کی تیسری نسل جب پیدا ہوئی, دنیا اسی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے, سبحان اللہ سبحان جس کی دھمک شیروں پر بھی پائی سبحان جاتی ہے. اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو آئیے ہم تربیت گاہ پر دھیان دیں, انسٹیٹیوٹ کو دیکھیں, ہم کالج کو دیکھیں, ہم درسگاہ کو دیکھیں, ہم اس نرسری کو دیکھیں جس کی گود میں ہماری نشو نما ہوتی ہے, ہماری پرورش ہوتی ہے. اللہ کرے ہمیں سچ بولنے اور حلال کھانے کا ہنر آ جائے. آمین آمین. حضور نے فرمایا نکاح یہ میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. اگر نکاح میں اصول حضور کے قانون کو بنایا گیا تو نسلیں بڑی پاکیزہ ہوں گی. سبحان اللہ حضور نے کہا سامنے بیٹھے ہوئے کالے رنگ کے انسان سے تیری شادی ہوئی تو حبشی نسل کا, ایتھوپیا کا ہے. اس نے کہا حضور میں تو بلیک رنگ کا ہوں, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کیا کہنے, واہ. میرے تو ہونٹ بڑے موٹے موٹے, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ مدینے کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں. حضور نے فرمایا نا پریشان نہ ہو, اسی مدینے میں میرا غلام رہتا ہے نا, جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے اور اس سے رشتے, اس کی بیٹی سے رشتے کی بات کر اور کہنا مجھے حضور نے بھیجا ہے. مجھے حضور نے بھیجا. بولنے میں کیا دقت ہے؟ سبحان مجھے, اللہ. بولیے بولیے. میں جانتا ہوں کہ آپ کو نہیں بھیجا حضور نے, لیکن یہ عادت بنی رہے گی تو جنت کے دروازے پر کام آئے گی. سبحان مجھے حضور نے بھیجا. وہ گئے دروازے پہ دستک دی تو لڑکی کے باپ نکل کے آگے, بولے خیریت؟ بولے ضروری کام سے بیٹھو. بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے. بولے اللہ کا فضل ہے, شکر ہے. کیا مطلب؟ بولے اس کے رشتے کے لیے آیا ہوں. لڑکی کے باپ بڑے خوش ہو گئے, بولے بہت اچھا ہوا آپ آ گئے, آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن وہ لڑکا کون ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ بولے وہ میں ہی ہوں. واہ. ممبئی کی ماشاء زبان اللہ. میں وہ آپن, جی. آنکھیں بڑی بڑی تھی, ناراض ہو گئے. بولے یہ کیا طریقہ, حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو باہر نکلو, باہر نکلو. تم نے اپنے چہرے کو دیکھا, تیری آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں, تیری پیشانی کتنی چوڑی ہے, تیرے بال گھنگریلے ہیں, تیرے ہونٹ کتنے بڑے بڑے ہیں, اور تو 8 فٹ کا سروقت جیسا انسان بلیک مین, تو میری لڑکی کو اپنی بیوی بنائے گا؟ چل باہر نکل. جیسے دروازے پر آئے بولے مجھے, واہ. بولے مجھے حضور نے, بولے حضور نے بھیجا ہے؟ بولے ہاں. اب لڑکی کے باپ نے کیا معلوم ہے؟ بولے سن, حضور نے بھیجا ہے؟ بولے ہاں. بولے ابھی تو نکل لو تم, میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا, ابھی نکل لو. جیسے 2-4 قدم آگے بڑھائے, لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. اس نے کہا ابو کس پر ناراض تھے؟ بولے پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. بولے کس لیے آیا, کون آیا؟ بولے تجھ سے رشتے کرنے کے لیے. بولے کون ہے؟ بولے کالا انسان تھا, وہ افریقہ نژاد تھا, ہے حضور کا صحابی, لیکن اس کے ہونٹ بڑے بڑے عجیب و غریب طریقے کے, وہ حیت والا انسان ہے, عظیم الجثہ ہے, وہ تجھ سے رشتے کی بات کرتا ہے. پھر بولے میں نے کہا چل باہر نکل. بولے پھر میں نے باہر گیا تو جا کے بولتا ہے مجھے حضور نے بھیجا. بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی نے کیا کہا؟ ابو اس نے کیا کہا؟ میری بہن سن, مجھے حضور نے بھیجا ہے. اللہ اکبر اللہ. لڑکی نے کیا کہا؟ ابو اسے بلا لیجئے. واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کہے تو بولیے, حالانکہ دل تو بولنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, سبحان اللہ. نفس اور شر کی وجہ سے نہیں واہ بولتا. واہ واہ ماشاء اللہ. کہا ابو اسے بلا لیجئے. کہا پھر؟ کہا اب یہ مت دیکھیے آنے والا کیسا ہے, یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی. جب میں مدینے کے بازاروں میں نکلوں گی, میری سہیلیاں پوچھیں گے یہ کون ہے, یہ کالے رنگ کا انسان, یہ کون ہے, کون ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا ہسبینڈ, میرا شوہر ہے. تو میری سہیلیاں کہیں گی اور کوئی نہیں ملا, یہی کالا انسان ملا, اتنی خوبصورت تو تھی اور تو نے اپنے حسن کا سودا کس سے کیا؟ تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گے سن, تیرے رشتے تیرے پھوپا نے کروائے,
واہ واہ تیرے رشتے تیرے ماموں نے ماموں کروائے، نے کروائے۔ تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے تھے، اور میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا۔ سبحان اللہ میرا سبحان امام اللہ فاضل بریلوی کہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد رضائے محمد۔ میرے پیر سبحان فخر اللہ۔ اظہر فرماتے ہیں تاج الشریعہ سرکار، جو پیا کو بھائی اختر واہ کیا کہنے، واہ جس سے ناخوش ہو پیا واہ وہ راگنی اچھی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رشتے ہوتے ہیں تو نسلیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، یہ نکاح میرا طریقہ، میری سنت، میرا شعار، میرا اسلام، میرا یہ اصول ہے، میرا نشانی ہے۔ دعا کرو اللہ انہی پاکیزہ اصول کی راہ کا ہمیں مسافر بنائے، تاکہ ہمیں ہمارے جنازے کو کاندھا دینے والی نسلیں اگر ہمارے جنازے کو اٹھائیں تو ان کے کاندھا دینے کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے۔